السلام علیکم ناظرین، گجرات کے اضلاع کے اجتماع جس میں سرکیج کا اجتماع 15-16 کو ہوا، اس کے اختتام پر نکلنے والی جماعتوں کے سامنے تفصیلاً روانگی کی بات فرمائی۔ ناظرین، آپ سب کا پھر سے ایک بار شورا جماعت آفیشیل کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ حضرت مولانا فرید احمد صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے تفصیلی طور پر نکلنے والی جماعتوں کو ہدایت دے کر دعا کے ساتھ جماعتوں کو روانہ فرمایا، جس میں آپ نے نکلنے والی جماعتوں کو وقت گزاری کے بارے میں اور جس علاقے میں جاتے ہیں اس علاقے میں کس طرح سے کام کریں اور مسجد اور جماعتوں کو ایسے مضبوط کریں، اور ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھیوں کے اعمال کا خیال رکھیں اور پھر ان کو سیکھنے سکھانے میں لگائیں۔ اس طرح سے اور بھی مختلف عنوانات پر حضرت نے روشنی ڈالی۔ چلیے ناظرین، حضرت کی بات سنتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پوری ملاحظہ فرمائیں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، اللہ ہی کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا اور ہمیں آپ کی اس مبارک امت میں پیدا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے بھی بڑی سعادت ہے، ایک بہت بڑا شرف ہے۔ دنیا میں کوئی دنیاوی شرف اور عزت کی چیز آدمی کو حاصل ہوتا ہے، آدمی اس پر فخر کرتا ہے۔ کسی کا بیٹا کوئی شرف حاصل کرتا ہے تو باپ اس بیٹے کو ساتھ لے کے پھرتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے جو فلاں جگہ سے ڈگری لے کر آیا ہے، لوگوں سے تعارف کروا رہے میرا بیٹا ہے۔ کوئی فنکشن ہوتا ہے تو باپ بھی ساتھ میں جاتا ہے، اسٹیج پر آتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میرے بیٹے نے نام روشن کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے نام روشن کر دیا ہے۔ یہاں کتنا بھی نام روشن ہو جاوے دنیا میں کہ یہ عارضی اور وقتی ہے، روزانہ سورج یہی سبق دیتا ہے کہ خوب روشن ہو کے آتا ہے لیکن شام کو وہ غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ جو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے وہ خود غروب ہو جاتا ہے۔ اور روز مرہ کا یہ قصہ ہے، روزانہ دیکھتے ہیں کہ صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہو کر رات ہو جاتی ہے۔ ایسا اجالا ہو جاتا ہے کہ تہخانوں تک روشنی پہنچ جاتی، اور پھر ایسا اندھیرا ہوتا ہے کہ میدان میں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، کھلے میدان میں کچھ نہیں دکھ رہا ہے۔ تو یہ روزانہ سبق دے کر جا رہا ہے کہ یہاں کی بڑی سے بڑی کامیابی جو ہے وہ ایک دن ہاتھ سے جانے والی ہے، لیکن پھر بھی آدمی خوش ہو جاتا ہے، کوئی شرف حاصل ہوتا ہے دنیا کا۔ ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں ہیں اور میدان محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس امت کے نیک لوگوں کے ساتھ حشر ہونا، یہ بہت بڑی بات ہوگی، یہ سب سے بڑا شرف ہوگا۔ دعاؤں میں اس کی تعلیم دی گئی کہ ہم اس کی دعا مانگیں اللہ سے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق دے، آپ کی ملت پر موت دے اور قیامت میں آپ کی جماعت کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ یہ آدمی کی دعا ہونی چاہیے، تمنا ہونی چاہیے۔ تمنائیں ہوتی ہیں، آرزو ہوتی ہے دنیا میں لوگوں کی کہ گھر بن جاوے، بچے کچھ تعلیم حاصل کر لیں، اور اپنی چاہتیں ہوتی ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ پر۔ ایمان والا ہونے کے ناطے ہماری چاہتیں اور ہماری تمنائیں، ہماری آرزویں وہ ہونی چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ نے اپنی آرزوؤں تمناؤں کو دعاؤں میں مانگا بھی اللہ سے، یہ دے دے مجھے متقیوں کا امام بنا دے، ایسے لوگوں پرہیزگار بنا دے، نیک بنا دے، صالح بنا دے، علم عطا فرما دے، نفع والا علم دے دے، گمراہی والے علم سے بچا دے، ایمان کی حقیقت عطا فرما دے، اور ضرورت ہے بھی اللہ سے مانگی، صحت دے، طاقت دے، قوت دے، برکت والی روزی دے،
اگر اس طریقے پر ہیں تو ہم دنیاوی حاجتیں بھی مانگیں گے تو وہ بھی عبادت بن جائے گی، اور اگر اس طریقے پر نہیں ہے تو پھر آدمی کی چاہتیں پتہ نہیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ جب ایک ماحول میں آدمی ہوتا ہے تو اس ماحول کے حساب کی چاہتیں ہوتی، وہی اس کی دعا ہوتی، کیونکہ انسان نادان ہے۔ اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو نادانی ہے اس کے پاس، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جہالت کا اندھیرا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی رہتی ہے ہر انسان کو کہ انبیاء علیہم السلام والی مبارک تعلیمات کو حاصل کریں اور اس تعلیم کی روشنی میں آدمی زندگی گزارے۔ یہ ضرورت رہتی ہے ہر آدمی کو، چاہے کتنا عقل مند ہو، کتنا ہی عقل مند ہو، لیکن اس کو باوجود اس کی ساری عقل کے، وہ عقل بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اس کو انبیاء علیہم السلام والی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ اس تعلیم کے بغیر اگر ہیں تو وہ چاہے عقل کے ساتھ ہے لیکن وہ صحیح راستے پر نہیں جا سکتا۔ اس لیے دنیا میں بہت سارے بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے عقلاء جن کے پاس بڑی عقل تھی لیکن وہ بھٹک گئے کیونکہ انہوں نے نبیوں کی تعلیم سے روشنی نہیں لی۔ یہ جو کام ہے دین کا، دعوت کا، اس کی غرض ہی یہی ہے کہ ہر آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھے کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی، اور دین وہی ہے کہ جس میں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے کھانا پینا ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، کیسے نکاح کرنا ہے، کیسے سونا جاگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی امت کو اس کی عملی تعلیم دی۔ دل سے جن چیزوں کو ماننا ہے، عقیدے سے متعلق چیزیں ہیں کہ دل سے کن چیزوں کو ماننا ہے اور کن چیزوں کا یقین اندر کرنا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، اور یہ ہر انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ وہ دین سیکھے۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں کو اس کی طرف بلایا۔ ابتدا ایمان سے ہوتی ہے، ایمان سے شروعات ہوتی ہے، آدمی کلمہ پڑھتا ہے، اقرار کرتا ہے اللہ کی وحدانیت کا، اس کی ربوبیت کا، اسی کے معبود ہونے کا، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، پھر عبادتیں آتی ہیں۔ ایسے ہی پھر پوری زندگی کا ایک طریقہ ہے، یہ عملی چیز ہے، خیالی نہیں ہے، یہ عملی ہے۔ خالی معلومات سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا اس میں، کہ آدمی کو نماز کی معلومات ہے کہ 5 وقت نماز فرض ہے، فجر کی 4 رکعت ہوتی ہے، 2 سنت موقدہ ہیں اور 2 فرض ہیں، ظہر میں 12 رکعت پڑھتے ہیں، اس میں یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، نفل ہے، یہ معلومات ہے اچھی سے، لیکن عملاً نماز نہیں ہے تو نماز کی معلومات آدمی کو کامیاب نہیں کروائے گی۔ ایسے اسلام سے متعلق آدمی کے پاس معلومات ہے، بہت نالج ہے، خوب جانتا ہے، اسلام کا پورا فلسفہ اس کو پتا ہے، تاریخ اسلام سے واقف ہے، اس کو اسلام کی تاریخ معلوم ہے، بہت زیادہ معلومات، لیکن اسلام زندگی میں نہیں ہے، تو یہ آدمی اپنی اس معلومات سے کامیاب نہیں ہوگا کہ اس کے پاس یہ معلومات ہیں۔ یہ ایک عملی دین ہے۔ حضور علیہ السلام نے عملی طور پر اسلام پر زندگی گزار کے بتائی، آپ نے نماز پڑھ کے بتایا اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسا تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ علماء فرماتے ہیں
کہ اس میں جز بول کے کل مراد لیا گیا صلو سے، کما رأیتمونی اصلی. بعض علماء فرماتے ہیں ای تدینوا کما رأیتمونی اتدین، کہ تم ایسا دیندار بنو جیسے تم مجھے دیندار بنا ہوا دیکھتے ہو. یہ ہر چیز میں اتباع کی طرف دعوت ہے، ہر چیز میں، نماز میں بھی، روزے میں بھی، زکوٰۃ حج میں بھی، صدقہ خیرات میں بھی، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، لباس میں، چہرے مہرے میں، ہر چیز میں. لیکن اس اتباع کا تعلق یقین سے ہے کہ جب اس بات کا یقین ہوگا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ہماری کامیابی ہے، اور آپ کے علاوہ جتنے طریقے ہیں، چاہے کسی اور مذہب کے ہیں، کسی ملک کا کوئی کلچر ہے وہ، یا کسی قوم کا کوئی طریقہ ہے، یا ہمارے گھر میں رائج جو باپ دادا سے چلا ہوا طریقہ ہے، جو کچھ آپ کے طریقے کے علاوہ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب ناکامی کا راستہ ہے. اللہ پاک نے مہر لگا دیا آپ کے طریقے محمد الرسول اللہ. اب اگر کوئی آسمانی کتاب پر عمل کرتا ہے جو پہلے زمانے کی، تو بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم آیا، اس علم نے آگے کی پیچھے کی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا. ساری کتابیں منسوخ ہو گئی. اب یہ آخری کتاب ہے اور آپ کا طریقہ آخری طریقہ ہے. اس بات کا یقین اندر پیدا کرنا ہوگا کہ یہی کامیابی کا ایک طریقہ ہے، اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے یہاں قابل قبول دین وہ دین اسلام ہے. دوسری ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے پر زندگی گزار کر آئے گا، وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہمیشہ وہ آدمی ناکام ہو جائے گا. اس بات کا اندر یقین پیدا کرنا جو تبلیغ میں پہلی محنت ہے، کہ ہر نکلنے والا اپنے اوپر محنت کر کے یہ بات اندر پیدا کرے، یقین پیدا کرے کہ کامیابی اللہ کے حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں ہے. جی چاہی میں بھی کامیابی نہیں ہے، اور آدمی جی چاہی تو نہیں کر رہا ہے، لیکن جس طریقے پر ہے وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے، اسلام کے علاوہ کا ہے. بہت سے دنیا میں لوگ ہیں جو بڑے مجاہدے کر رہے ہیں، اپنے نفس کے خلاف، اپنی سماج کے خلاف، اپنی قوم کے خلاف اکیلے کھڑے ہیں، لیکن وہ حضور والے طریقے پر نہیں ہے، تو وہ یہ سارا کرنے کے بعد بھی کامیاب نہیں ہوں گے. وہ سارا کر کے بھی کامیاب کس لیے کہ ان کو جس چیز کا مکلف کیا گیا وہ نہیں ہے زندگی میں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ جو چیزیں ہیں وہ اپنے عمل سے اس کے منکر ہیں، وہ کسی اور طریقے پر ہے، چاہے وہ مجاہدے کے ساتھ اس پر عمل کر رہے ہیں. دنیا میں دیکھو کتنی ریاضتیں ہو رہی ہیں، لوگ پیدل چل رہے ہیں 200 کلومیٹر، 500 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر، ایک جگہ سے دوسری جگہ، جن کو پاکیزہ اور مقدس سمجھتے ہیں کہ یہ مقدس جگہ سے وہ مقدس جگہ 1000 کلومیٹر پیدل جا رہا ہے. کوئی گھسٹ کر جا رہا ہے، پیر ہے اس کے پاس لیکن وہ گھسٹ کر جا رہا ہے. کوئی لڑک کر جا رہا ہے، لڑک کر جا رہا ہے، کتنا لمبا مجاہدہ کرتا ہے. کوئی مہینے بھر پانی میں بیٹھا ہے، کوئی جنگل میں چلا گیا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ.
کہ بدترین عمل کی خبر دوں؟ هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، کہ ان کی دنیا کی زندگی کی ان کی کوشش ہے ساری اکارت ہو گئی، بیکار ہو گئی، سب ریجیکٹ مال نکلا. بڑی محنت سے بنایا تھا اور کنٹینر کے کنٹینر بھر کے سپلائی کیا یہاں سے. کتنے دن دریا میں سفر کے مال وہاں پہنچا، لیکن وہاں سے ان کے آدمی نے اس کو جب دیکھا، چیک کیا، بولے ریجیکٹ ہے، ریٹرن آ رہا ہے، سب واپس آ رہا ہے. ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی ریاضت کر رہے ہیں، بڑا مجاہدہ کر رہے ہیں. سب اکارت ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں تھا. اس پر آنے کے لیے جو پہلی چیز ہے کہ اس کا آدمی یقین پیدا کرے کہ میری کامیابی اللہ کے حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں، یہ مقصد ہے ایمان کا. آدمی ایسا یقین پیدا کرے اندر، اور پھر حکموں کو آپ کے طریقے پر بجا لانے کی مشق کرے. نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے آپ کے طریقے پر ہے. اور 24 گھنٹے کی زندگی جماعت میں جا کر جو مشق ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے کی 5 وقت کی نماز ہے تو وضو کرے آدمی سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہوں، 5 نمازیں پڑھیں، سنتیں پڑھیں، نماز میں پڑھنے کی چیزیں سیکھیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، نماز کے مفسدات کیا ہیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کے مکروہات کیا ہیں جس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، یعنی کوالٹی کمزور پڑ جاتی ہے. اس ادھن بھائی اچھے زوردار بھجیے بنائے، ٹھنڈے پڑ گئے تو کوئی پسند کرتا ہے؟ اس کو پسند کرتا ہے؟ گاہک اس کو چھوتا ہے ایسا بھائی نہیں چاہیے، گرم نہیں ہے ایسا پوچھتا ہے تو بھجیا وہ بھی، لیکن ٹھنڈا پڑ گیا اور پھر اور زیادہ رہ جائے تو سکڑ جاتا ہے، مضر ہو جاتا ہے. ایسے کراہت آ رہی کسی عمل میں، اس کی کوالٹی کمزور ہو رہی، اور مسلسل کراہت آ رہی ہے تو پھر اور زیادہ کمزور ہو جاتی. اس کی مسائل لکھے علماء نے کہ مکروہ پر آدمی اصرار کر رہا ہے، بار بار اس کو دہرا رہا ہے تو اور کمزور ہو جائے گا، اور سنت پر آ رہا ہے تو کوالٹی بن رہی ہو کہ جو چیز جتنی سنت سے قریب ہوگی اتنی زیادہ قبولیت سے قریب ہوگی. جتنا سنت پر عمل ہوگا اتنا جلدی قبول ہوگا، اس کا اجر زیادہ ہوگا، اس کی برکت دنیا میں ظاہر ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا. قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنے گا کہ آپ کے طریقوں پر چل رہا تھا. تو اس لیے پہلے محنت ہے یہ تبلیغ میں، پھر عبادت پر محنت کر کے عبادت میں جان پیدا کرنی اور علم سیکھنا ہے. ہر آدمی اپنی ضرورت کا علم سیکھے، جیسے ہر آدمی اپنی ضرورت کا کھانا کھاتا ہے، بیمار ہے تو اپنی ضرورت کی گولیاں کھاتا ہے، اور روزمرہ کی زندگی سے متعلق جس معلومات کی اس کو ضرورت ہے وہ حاصل کرتا ہے. جس معلومات کی اس کو ضرورت ہے، روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہر آدمی کو اپنی معلومات ہے. کسان کو کھیتی کی لائن کی معلومات، تاجر کو تجارت کی معلومات، مزدور کو اس کے لائن کی معلومات ہیں. اس چیز پر کتنی مزدوری ملنی چاہیے، 3 فٹ گڑھا کھودو تو کتنا ملنا چاہیے، اور 10 فٹ کا گڑھا ہو تو اس پر کتنی مزدوری ملنی چاہیے مجھے. ہر ایک کو اپنی معلومات ہیں، اپنی ضروریات. بچوں کو بھی اپنی ضرورتوں کی معلومات ہیں. چھوٹے دودھ پیتے بچے کو پتا ہے کہ اس کا دودھ کہاں ہے تو ادھر جاتا ہے وہ. یہاں تک کہ جانوروں کو پتا ہے کہ ان کا کھانا کہاں ہے. تو یہ بڑی جہالت کی بات ہے کہ آدمی کو اپنی ضرورت کا دین معلوم نہیں. نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کا طریقہ پتہ نہیں. زکوٰۃ آدمی دے رہا ہے لیکن زکوٰۃ دینے کا طریقہ پتہ نہیں، کس کو دینی ہے، کب دینی ہے. حج آدمی کر رہا ہے لیکن حج کا پتہ ہی نہیں ہے. سفر کو آدمی حج سمجھتا ہے، کس کو سفر کو حج سمجھتا ہے. تو رواج بنا کہ حج میں جاوے تو 10 جوڑی کپڑے سلانے کے ہوتے ہیں،
اور حج میں جاوے تو یہ کرنا ہوتا ہے، سفر کرنا، تو سفر کی خوب تیاریاں ہوتی کہ بھئی وہاں کے لیے کھانے کے ڈبے پیک ہو رہے ہیں، بیگ تیار ہو رہے ہیں، وہ ہو رہا ہے، کپڑے سلوا رہے ہیں، اور سارا ہو رہا ہے، اور سفر کی تیاریاں ہو رہی ہے، اس کا انتظامات ہو رہے ہیں، ایئرپورٹ پر کیا کھائیں گے وہ پیکنگ ہو رہا ہے، جدہ اتر کے کیا کھائیں گے اس کا پیکنگ ہو رہا ہے، اور وہاں جا کے روزانہ کا کیا نصاب ہوگا کھانے پہ وہ ہو رہا ہے. لیکن حج کیسے کرنا ہے جو اصل ہے اس کا پتہ نہیں، لبیک یاد نہیں ہے حجی کو، حج کے ارکان کا پتہ نہیں، فرائض کا پتہ نہیں، حج کے واجبات و سنن کا پتہ نہیں. وہاں جا کے ادھر ادھر دیکھتا ہے آدمی، جیسے عید کے دن دیکھتے ہیں ادھر ادھر، عید کی تکبیریں شروع ہوتی ہیں تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں، بعض مرتبہ آدمی ایسا کرتے بھی یوں دیکھتا رہتا ہے کہ بھئی ہاتھ اٹھاتا ہے کہ چھوڑتا ہے. تو جب نہیں سیکھتا ہے تو آدمی ادھر ادھر دیکھتا ہے، راستے کا پتہ نہیں ہوتا تو آدمی ڈرائیور ایسے یوں دیکھے گا، یوں سمجھو کہ اس کو راستہ پتہ نہیں، اور جس کو راستہ پتہ ہے تو وہ اپنی گاڑی چلاتا جائے. خوب ٹریفک جام ہے، ایک گلی یہاں مڑ رہے، ایک یہاں مڑ رہے، وہاں مڑ رہے، وہاں، اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہاں جانا، وہ نہ یہاں مڑے گا یہاں مڑے گا، یہی اس کو پتہ ہے. تو زندگی سے متعلق علم ہے، ہر چیز کا علم ہے. وہ علم کا شوق پیدا کرنا، اس کے لیے ابتدا فضائل کے علم سے، کہ فضائل کی تعلیم کے حلقے لگتے ہیں جماعت میں، مسجدوں میں حلقے لگائے، اس کے گھروں میں لگانے کی ترغیب دی گئی. ترغیب کا علم ہے، ترہیب کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ترغیب دی، نبیوں کو بھی بشارت سنانے والا اور انجام سے آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا کہ لوگوں کو بشارتیں سناوے. آپ کی زندگی کے وہ باتیں جو فضائل سے متعلق ہزاروں صفحے ہیں، لکھا گیا جب اس کو کتابوں میں تو ہزاروں صفحات ہے اس کے، جس میں آپ نے بشارتیں سنائی، فضیلتیں بتائی، اس سے رغبت پیدا ہوتی. تو اس لیے جماعت میں یہ محنت ہے کہ آدمی علم حاصل کریں اور اپنے عمل کو صحیح کریں. فضائل کے بعد پھر اب مسائل کا علم، موٹی موٹی وہ چیزیں جس کی مشق کر لے، وہاں وضو کرنا سیکھیں، نماز پڑھنا سیکھیں، ہاتھ باندھنا سیکھیں، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، پھر سورہ فاتحہ اور چھوٹی چھوٹی چند صورتیں نماز میں پڑھنے کے اذکار جو واجب ہیں اس کو پہلے سیکھ لیں، جیسے التحیات ہے، وتر میں دعائے قنوت ہوتی ہیں، فرض ہے اس کو پہلے سیکھیں، پھر واجبات کو سیکھیں، پھر جو سنن ہے اس کو سیکھ کر ایسی نماز پڑھنے کی مشق کریں جیسے آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی. تو ضرورت کا علم لیں، اللہ کا دھیان پیدا کریں، یہ بڑی نعمت ہے. اس علم کے ساتھ پھر دھیان بھی ہے اللہ کا. اطاعت وہ سب سے بڑا دھیان ہے کہ آدمی اطاعت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ ہر وقت. بازار میں آدمی نظر جھکائے ہوئے ہیں، زبان پر ذکر جاری ہے، بازار میں چوتھا کلمہ پڑھ رہا ہے، تو یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ. آدمی تجارت کر رہا ہے، دکان پر بیٹھا ہے، لیکن ترازو پکڑتے اس کو پتا ہے، تولنے کا طریقہ معلوم ہے اس کو، تو یہ دھیان کے ساتھ ہے. اسی طرح تول رہا ہے تو یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ، سچ بول رہا ہے ذکر کے ساتھ. تو یہ ایک مشق ہے. پھر اخلاق کی مشق ہے، اچھے اخلاق کی. ایک تو ہے کہ اچھا جو آدمی ہمارے ساتھ کرے اس کے ساتھ ہم اچھا کر رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی ہمارے ساتھ برا سلوک کر دے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ اعلیٰ اخلاق ہے آدمی کی، کہ برائی کا جواب آدمی برائی سے نہیں دیتا بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتا ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. کہ اچھے طریقے سے آپ دفاع کریں، کہ اس کے اور تمہارے درمیان میں اگر عداوت بھی ہے تو تمہارے اچھے طریقے سے برتنے سے وہ تمہارا سچا دوست ہو جائے گا. یہ آدمی کے اخلاق ہیں کہ اپنے اخلاق پر محنت کریں. ایسے اخلاص پیدا کرے آدمی اپنے کاموں میں، اس لیے کہ اغراض کی دنیا ہے یہ، اور غرض دبے پیر آتی ہے، پتہ نہیں چلتا. جیسے آدمی بیٹھا اور پیچھے سے کوئی خاموشی سے دھیرے 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 آ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. دبے پیر آتا ہے، آواز نہیں ہونے دیتا، آہٹ نہیں ہوتی، اور آ جاتا ہے اور بالکل سر پہ سوار ہو جاتا.
ایسے اغراض جو ہے دبے پیر آ جاتے. آدمی اچھا کام کرتا ہے, کہتا ہے بھی کہ میری کوئی غرض نہیں ہے, میں تو اللہ واسطے کرتا ہوں, اللہ کے لیے کرتا ہوں, لیکن وہ غرض کہیں نہ کہیں سے چھپ کے آ جاتی, چھپ کے آ جاتی. تو آدمی چوکنا رہے, مشق کرے, عمل شروع کرنے سے پہلے نیت ٹٹولے کہ مسجد جا رہا ہوں, کیا نیت ہے؟ لوگ پکا نمازی کا وہ نیت ہے کہ نہیں, ایسی نیت نہیں ہے, میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے, اللہ کا حکم ہے. نماز شروع کرتے پھر آدمی ٹٹولے ہوئے, کیا نیت؟ نماز کے بعد آدمی ٹٹولے کہ کیا نیت تھی کہ لوگ نمازی کا اس لیے آیا ہے کہ نہیں اللہ راضی ہو جائے, اس لیے اللہ کا حکم ہے, اس کا حکم پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. کسی کو آدمی صدقہ دے گا تو فوراً ٹٹولے گا. 10 آدمیوں کے درمیان میں دائیا پیدا ہو کہ اس کو دیں, لیکن فوراً اندر سے کہ ان کے بیچ میں نہیں دینا ہے, ذرا آگے جا کر چپکے سے دے, تاکہ کوئی دیکھے نہیں. عمل میں اخلاص زیادہ رہتا ہے اس, تو اخلاص کی مشق کرنی پڑتی, ورنہ ماحول ایسا ہے کہ اس وقت دکھانے کا ماحول, آدمی دکھاوے نہیں تو لوگ کہتے ہیں تم نے کیا کیا ہے, دکھانا پڑتا ہے, تم نے کیا کیا ہے. وہ ایک ساتھی تھے پرانے, تو وہ پہلے کسی اور جگہ کام کرتے تھے, تو وہاں ان کا جو نصاب تھا اس میں کچھ سال میں 2-4 پروگرام ہوتے تھے, اور پھر ان کی وہ میگزین چھپتی تھی تو اس میں فوٹو ووٹو پڑتے تھے. پھر وہ دعوت کے ساتھی ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے, گئے آئے ملے جلے. پہلے تو وہ سمجھتے تھے ان کو کچھ پتا نہیں کیا کرتے ہیں, ترخاتے رہتے تھے. پھر وہ لگے رہے, ایک دن سمجھ میں آ گئی بات, تو 3 دن گئے جماعت میں. پھر اور سمجھ میں آ گئی یہ تو بڑا اچھا کام ہے. داعیہ تو اندر تھا, بہت سے لوگ ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں ابتدا میں, لیکن راستہ صحیح نہیں ملتا. تو داعیہ تو اندر تھا اچھا کام کرنے کا. پھر وہ چلا لگایا اور آگے بڑھے, اب اچھے سے کام میں لگ گئے اور خوب کام کرنے لگے. اپنے اعمال, عبادت اور لوگوں کے پاس آنا جانا, لوگوں کو تیار کرنا, جماعت میں وقت لگانا, اور مالی اعتبار سے بھی لوگوں کی خدمت کرنا, سارے کام. تو پرانے دوست ان کو ملتے رہتے, تو ہمیشہ کہہ رہے کہ تم کیا کرتے ہو, تمہارا کام کیا ہے, خالی پھرتے رہتے ہو بس, کوئی کام تمہارا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی کام تو ہم بہت کرتے ہیں, لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارا 5واں نمبر اخلاص نیت ہے. 5واں نمبر کیا ہے کہ اپنے کام کو چھپانا ہے, اپنے کام کو کہ اللہ کے لیے کیا ہے, نماز پڑھی اللہ کے لیے, روزہ اللہ کے لیے رکھا, عبادت گزار کے کہلوانے کے لیے رکھا ہے کہ لوگ ہمیں عبادت گزار کریں. سخی کہلوانے کے لیے ہم نے صدقہ نہیں دیا ہے, محلے میں واہ واہ ہو جاوے اس کے لیے ماں باپ کی خدمت نہیں کی ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ذمہ داریاں اس کو راضی کرنے کے لیے پوری کی. تو نیت پر آدمی کو برابر قابو رکھنا پڑے, ورنہ بے قابو ہو جاتا ہے. دل ویسے بھی الٹ پلٹ ہونے والی چیز ہے, بدلتا رہتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے. آدمی گھر سے نکلتا ہے, کچھ نیت ہوتی ہے, بجانے کیا کر کے آتا ہے. دل جو ہے نا, دل یتقلب, القلب یتقلب, الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. تو اخلاص پیدا کرنا, اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے, ہمارا نہیں ہے. جان, مال, صلاحیتیں, ساری چیزیں وہ ہمارا نہیں ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس وقت ایمان والا اپنی جان اور مال کے دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ میرا, حالانکہ اس کا نہیں ہے. یہ عارضی ملکیت ہے, عارضی ملکیت ہے, ٹیمپرری ہے, استعمال کے اللہ نے دیا ہے, پھر اس نے حکم دیا ہے کہ اب کیسے استعمال کرنا ہے. اگر اس کے حکم کے مطابق استعمال ہو رہا ہے, جو حقوق اس نے بتا رہے ہوئے ہیں اس پر جا رہا ہے, تو اچھی چیز ہے. آدمی اس کی عبادت اطاعت میں, اس کے دین کی دعوت میں اس کو لگا رہا ہے, دین کی خدمت میں لگے تو اچھا ہے. ورنہ یہ آدمی دھوکے میں ہے. اس دھوکے سے نکلنے کے لیے خروج ہے کہ آدمی اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت لے کر راہ خدا میں نکل, 4 مہینے لگاوے اور ان چیزوں پر مشق کرے. جو میں نے عرض کیا اب یہ 6 چیزیں ہیں, یہ پورا دین نہیں ہے, لیکن پورے دین پر چلنے کی اس سے استعداد پیدا ہوگی.
ایسے ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے جو ابتدا میں چلے، اس پر محنت کی اور آگے بڑھے، پھر انہوں نے قرآن یاد کیا، دین کا علم حاصل کیا، دین کے مختلف شعبوں میں خدمتوں میں لگے ہو، گھروں میں دین آیا، ان کی محنت سے ادارہ قائم ہوا، مکاتب قائم ہوئے، مسجدیں بنی۔ ایسا پوری دنیا میں ملے گا، آپ جہاں جائیں گے وہاں ایسے لوگ ملیں گے کہ 10 سال پہلے، 20 سال پہلے یا کچھ نہیں، ایک آدمی گیا، وقت لگایا، اس نے وہ فکر لے کر آیا کہ ہمارے محلے میں مکتب ہونا چاہیے، تو انہوں نے مکتب کی بنیاد ڈالی، مکتب شروع ہوا، مدرسہ شروع ہوا، حفظ کرنے لگے بچے، علماء تیار ہوئے۔ یہاں مسجد نہیں تھی، ایک آدمی اجتماع میں گیا، وہاں سے فکر لایا کہ بستی میں نماز باجماعت ہونی چاہیے، تو اس آدمی نے اپنے گھر میں 2-3 آدمیوں نے مل کر نماز شروع کی، پھر انہوں نے عبادت خانہ بنایا، پھر آگے بڑھے، انہوں نے مسجد بنا دی، جامع مسجد وہاں تیار ہو کہ وہ پھر آگے بڑھتا ہے۔ یہ بنیادی محنت ہے جس سے دین پر چلنے کی اور دین کی محنت کرنے کی استعداد اندر پیدا ہوتی، یہ محنت وہاں جا کر کرنی، اور اس کے لیے 4 قسم کے اعمال ہیں۔ ان کاموں کو جو ہے 4 قسم کے اعمال کے راستے سے کرتے ہیں۔ ایک دعوت ہے کہ ہر مسلمان دعوت دیں، دین کی دعوت دیں، اللہ کی طرف بلاویں۔ جو سب سے بڑا ہمارا کام تھا کہ صبح شام رات دن ہماری زبانوں پر اللہ کا نام ہوتا۔ اس وقت کسی نہ کسی کا نام ہے ہماری زبان پر، کوئی آدمی اپنے سیٹ کو بولتا ہے بار بار، کوئی آدمی اپنی دکان کو بولتا ہے، کوئی اپنے کاروبار کو بولتا ہے، کسی کا ذریعہ بچہ بن گیا ہے بیٹا، تو بار بار کوئی مہمان، اصل میں ہمارا بڑا بیٹا ہے، وہ کماتا ہے اور وہ ہمارا خرچہ اٹھاتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، اس نے گھر بنایا، اس نے زمین خریدی، اسی نے مجھے بائک لا کر دی ہے، اسی بچے نے حج پڑھوایا، کرتا نا آدمی۔ کسی کی دکان ہے تو جہاں جائے گا، اللہ کا فضل ہماری دکان ہے، اس دکان سے کیا، دکان سے یہ ہوا، دکان سے یہ ہوا، دکان سے دکان، یعنی وہ کسی نہ کسی کو بول رہا ہے۔ ورنہ مفت میں بہت سے لوگ ہیں جن کو کوئی فائدہ نہیں ہے کسی سے، لیکن وہ مفت میں کسی کے دائی بنے ہوئے ہیں، ایڈورٹائز کرتے ہی رہتے ہو مفت میں کہ ہماری پارٹی ہے، ہماری پارٹی۔ یہ زیادہ مفت کے دائی وہی ہوتے ہیں پارٹیوں میں، ان کو ملتا کچھ نہیں۔ 50 سال کے دادا اس امید میں وہ ان کو گڑ لگایا تھا کسی نے کوہنی پر کہ تم وزیر بن جاؤ گے، ان کے دادا کو، تو دادا نے تو زندگی پوری کی، پھر بڑے بیٹے کو گڑ لگایا کہ باپا پچھی تمہیں اچھو بھائی، پھر ان کی بھی زندگی پوری ہو گئی، پوتا امید لگائے ہیں کہ ہمارے خاندان نے اس پارٹی میں بڑا کام کیا ہے، ہم کو کوئی وزارت مل جائے گی، اور وہ پارٹی کے گون گاتے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ پارٹی کے لیے تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیسرا کلمہ پاک ہے اللہ، سبحان اللہ، ساری تعریف ہے ایک اللہ کے لیے، ان کے پاس ساری تعریف ہے اسی کے لیے، لا الہ الا اللہ، بس یہی ایک پارٹی ہے۔ کر اللہ اکبر، دیکھو پورے ملک کی سب سے بڑی یہی ہے، پورے اسٹیٹ میں یہی بڑی ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ کی سب سے بڑی ہے۔ اس کو بھیجا تھا تیسرا کلمہ پڑھنے کے لیے کہ کہے سبحان اللہ، پاک ہے ایک اللہ کی ذات، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ وہ طاقتور کلمہ تھا جو آدمی کو بھی طاقتور بناتا ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے اندر سے، اندر کا ڈر اور خوف نکالتا ہے، آدمی نیڈر ہوتا ہے۔ اب اس کو کسی نہ بھوک سے ڈرے گا، نہ وہ بیماری سے ڈرتا ہے، اب نہ کسی چیز سے ڈرتا ہے، اب وہ اندر اللہ کے یقین کے ساتھ زمین پر ہے کہ جب تک اللہ نے چاہا ہے زندگی ہے، جب وہ چاہے گا موت ہے، جب تک وہ چاہے گا صحت ہے، جب تک وہ چاہے گا بیماری ہے، اس سے عافیت مانگے گا، لیکن بیماری اور موت اللہ کے ہاتھ میں، بیماری اور تندرستی اللہ کے ہاتھ میں، زندگی اور موت اللہ کے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ ہمارا بچہ یہ بول رہا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کرتے ہیں، اس کی دعوت ہے کہ ہر آدمی اپنی جگہ جہاں ہے وہ دائی ہے، یہ بات بول رہا ہو، چاہے وہ زیادہ نہیں جانتا، اتنا تو جانتا اللہ بڑا ہے، اللہ کرتا ہے، اتنا تو بول سکتا ہے،
بھائی اللہ کرے گا, اللہ اچھا کر دے گا, آپ گھبراؤ مت, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ کھلائے گا. ارے بھائی کیسے ہوگا, اللہ کرے گا. پھر اور سوال, کیونکہ آج کل تو لاجک کا دور ہے, فلسفے ہیں بہت سارے, فلسفی ہے, سب جگہ پڑھائی جاتی ہے اور ثابت کیا جاتا ہے. یہاں ہماری بنیاد جو ہے وہ ثابت کرنے سے نہیں ہے, یقین کرنے سے. اساسی چیز دنیا کی بہت سی چیزیں ہیں وہ یقین کرنے کی ہیں, وہ یقین کرنے کی. اس میں ثابت کرنے آدمی جائے گا, نہیں کر پائے گا, زندگی پوری ہو جائے گی. ایسے ایمان جو ہے وہ یقین کرنے کیجئے کہ نبی علیہ السلام کی خبر کو سچی مان کر اس کی تصدیق کرتے ہوئے آدمی اللہ پر ایمان لایا ہے کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ اکیلا کرتا دھرتا ہے, اسی نے سب کچھ بنایا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے, جو اندھیرے میں سے اجالا کر دیتا ہے, جو مردہ میں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے, جو مردہ زمینوں میں سے غلہ نکالتا ہے, جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے, جو کھیتی اگاتا ہے. اللہ پوچھ رہا ہے انتم تزرعونہ, کہ تم کھیتی اگاتے ہو, ام نحن الزارعون, اللہ پوچھ رہا ہے کہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. کوئی جواب نہیں, وہی اگاتا ہے. اس لیے دیکھیں گے آپ کے بہت سے وہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں لیکن کھیتی کر کے اپنا غلہ ڈال کے جب آسمان سے بارش نہیں آتی ہے تو پھر وہ یوں ہاتھ کر کے کھڑے ہو جاتے کہ اب بارش تو وہی برسائے گا, تب یہ کھیتی ہوگی, ورنہ کھیتی نہیں ہوگی. یہ دعوت ہے پوری انسانیت کے لیے, دعوت کہ اس کو خوب بولیں گے اللہ کرتا ہے, اللہ کھلاتا ہے, اللہ پالتا ہے, وہی سب سے بڑا ہے, اس کی ذات بے عیب ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے, نہ کوئی جن ہے, نہ کوئی انسان ہے, نہ کوئی فرشتہ ہے, نہ کوئی اس جیسا دوسرا ہے. احدن, وہ ایک ہے, اس جیسا دوسرا نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا ہے کہ اس جیسا کوئی ہو, نہ اس کو کسی نے جنا ہے کہ اس کے جیسا کوئی ہو, یعنی اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے اور نہ اس کے کوئی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, کہ اس کے کفو کا کوئی نہیں ہے, وہی ایک ہے. اس کی دعوت ہے, یہ بڑی دعوت ہے, یہ انبیاء کی بات ہے, نبیوں نے یہ بات بتائی لوگوں کو. لیکن چونکہ دنیا میں شیطان لگا ہوا ہے اور دنیا اسباب سے گھری ہوئی ہے اور آزمائش ہے, چونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ, کہ ہم نے اس کو مزین کیا ہے, ڈیکوریٹ کیا ہے دنیا کو. اس میں شہوتوں کی محبتیں ہیں, چاہتے ہیں آدمی کے اندر کے, تو نادان آدمی چاہتوں کے پیچھے لگتا ہے. اس لیے دعوت ہے, خوب دعوت دیں. 5 گشتوں کے راستے سے دعوت ہوتی, جماعت کہیں بھی جاوے پوری جماعت ایک ساتھ رہیں, سفر ایک ساتھ کریں, نماز کا اہتمام کریں. سفر میں نماز فرض ہے, کسی حال میں معاف نہیں. مسافرت اس پر قصر ہو جاتی ہے, جو 4 رکعتیں تو پڑھ لے, اور وتر واجب ہے, اس کو پڑھنا ضروری ہے. فجر کی سنتوں کی بڑی تاکید ہے, آپ سفر میں بھی اہتمام فرماتے تھے, تو اس فجر کی سنتیں ضرور پڑھنی ہے. وہ قضا کی گنجائش نہیں ہے, آدمی ادا کریں. پورے ساتھ جماعت نہیں کر سکتے ہیں, 2 کر لیں. ٹرین میں ہیں, 2 کی بھی جماعت مشکل ہے, لوگوں کو حرج ہوگا اگر کریں گے تو 1 آدمی پڑھ لیں, لیکن نماز کو قضا نہ کریں. مسافر پر جماعت نہیں ہوتی, افضل ہے کہ جماعت کر لے. موقع نہیں ہے تو 1 بھی پڑھ لے, لیکن مقیم آدمی ہے وہ باجماعت ہی پڑھے. اس کے لیے گنجائش نہیں کہ دکان میں وقت نہیں تو اکیلا پڑھ لوں گا, بلکہ وہ تو مسجد میں باجماعت ادا کرے. اس کی بڑی تاکید کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے بھی اس کی تاکید کی, ایک دوسروں کو اس کی نصیحت. ویسے دیکھو نماز باجماعت کا اہتمام کرنا ہے. تو عمر نے اپنے گورنروں کو خط لکھا تھا کہ میرے نزدیک سب سے محکم بالشان نماز باجماعت ہے. ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ اس کا اہتمام کرنا نماز باجماعت کا. اگر تم نے حضور کی سنت کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو آدمی گھر رہتے ہوئے دکان کی وجہ سے جماعت نہ چھوڑے,
ترتیب دیں. لیکن مسافر ہیں تو مسافر کی کچھ گنجائشیں ہوتی, لیکن نماز کی تاکید ہے کہ قضا نہ ہونا. سفر بھی ذکر فکر کے ساتھ ہو, دعوت کے ساتھ ہو, سیکھتے سکھاتے ہوں, غفلت کے ساتھ نہ ہو. یکسوئی کے ساتھ اپنا سارا ساز و سامان, اپنی ضروریات ساتھ رکھیں, سامان ساتھ رکھ کے پھر اللہ پر توکل کریں. توکل جو ہے وہ سبب اختیار کر کے بھروسہ اللہ پر کرنا, یہ توکل ہے. اور سبب اختیار کر کے سبب پر بھروسہ کرنا, یہ توکل کے خلاف کہ اللہ اس سے فائدہ پہنچائے. تو اس لیے اپنا سامان, سردی کا موسم ہے اس حساب کا سامان لیں, اپنے کپڑے, اپنی ضروریات. کوئی بیمار آدمی ہے, پریشر شوگر کا پیشنٹ ہے, اس کو کنٹینیو دوائی ہوتی تو پورے سفر کی دوائی ایک ساتھ میں رکھ لیں. اپنی ضرورت کا پیسہ لے لیں, سنت کے مطابق سفر کریں. ابتدا سے ہی آداب کا مذاکرہ کریں, سنتوں کا مذاکرہ کریں. اور صرف مذاکرے کے لیے نہ ہو, مذاکرہ اس پر عمل کے لیے. اس طرح سفر کریں اپنا. راستے میں اور لوگ ہیں, مسافر ہیں, ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایمان والے بھی ہیں, غیر ایمان والے بھی ہیں. سب اللہ کے بندے ہیں, انسان ہیں. انسان ہونے کے ناطے بھی بہت سارے حق ہیں. کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, نہ اپنے سونے جاگنے سے, نہ ہماری باتوں سے. اس لائن کا تو ہمارے یہاں ابھی ہم کو ہوا نہیں لگی ہے کہ ہم دو باتیں کر رہے ہیں, تیسرے آدمی کو تکلیف ہو رہی. ٹرین میں دیکھتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے, اوپر سے دو آدمی آمنے سامنے باتیں کرتے رہتے. کوئی آدمی موبائل میں زور زور سے کچھ بجا رہا. تو یہ ایذا ہے. کسی کو حرج نہ ہو, ہماری گاڑی سے تکلیف نہ ہو, ہماری سواری سے کسی کو تکلیف, ہمارے چلنے پھرنے سے. اس لیے ایک طرف چلنے کو کہا راستے میں. اپنا ساز و سامان ساتھ رکھ کے اس کی حفاظت کرے. سفر اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرے. اس لیے کہ سفر میں ہر قسم کا کہیں گانا بج رہا ہے, کہیں غیر محرم ہے, کوئی نظر بچانی ہے, یہاں سے کان بچانا ہے, وہ کان میں پڑ رہا ہے مسلسل, تو اس سے آدمی حفاظت کرے گا. ان کا قصہ ہے مشہور ابن عباس کا کہ انہوں نے دیکھا بج رہا تھا تو کان میں انگلیاں ڈال دی. پھر آخر میں کیا کریں, اپنے قابو میں نہیں تھا تو آخر میں انگلیاں ڈال دی. آدمی بہت زیادہ کا شور ہوتا ہے, وہ برداشت نہیں کر پاتا دماغ, تو آدمی انگلیاں ڈال دیتا ہے نا, سنتا نہیں. بہت بدبو ہوتی ہے, نہ برداشت نہیں کر پاتی اس کی قوت, تو آدمی ایسے کر دیتا ہے, کرتا ہے رومال رکھ دیتا ہے کہ بہت بدبو آ رہی ہے, یا خوشبو لگا لیتا ہے اس بدبو کے مقابلہ کرنے کے لیے, خوشبو سونگے گا. تو ایسے جو گناہ ہیں آدمی کے کیا کرے, بچا نہیں جاتا ہے, عورتیں سامنے آ جاتی ہیں. اللہ نے سب سے زیادہ اسپیڈ سے چلنے والی کوئی چیز ہو تو پلکیں ہیں, مثال بھی دی جاتی ہے. پل جھپکنے کے برابر ہے, سب سے کم وقت پل جھپکنے کے برابر. تو اتنی اسپیڈ سے ایک آدمی غیر محرم سامنے تو فوراً جھکا دے گا, کیا کرے وہ. اور جب تک وہ سامنے رہے جھکائے ہوئے رکھے, کیونکہ آدمی جھکے رہے گا, آنکھیں دکھتی ہے کیا اس کو. اگر آدمی نظر جھکائے ہوئے رکھے گا تو آنکھ دکھتی ہے, ارے بولو نا, بلکہ زیادہ دیکھنے سے دکھتی ہے. لیکن آدمی جو کہتا ہے کہ اصل میں کیا کرے یار, بچا نہیں جاتا ہے, ایسا ہے ویسا ہے, یہ سارے بہانے ہیں. تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, یہ سیکھا نہیں ہے نظریں جھکانا, گناہ سے بچنا سیکھا نہیں ہے. اس لیے مشق کرنی اس کے گناہوں سے بچتے ہوئے, نظریں جھکاتے ہوئے, سنتوں پر عمل کرتے ہوئے, دعائیں پڑھتے ہوئے, اللہ کی مدد لیتے ہوئے آدمی سفر کر رہا. دعوت دیتے ہوئے کسی کو سورہ فاتحہ سکھا رہے ہیں, کسی کو سورت سکھا رہے ہیں, کسی کو نماز سکھا رہے ہیں, کسی کو ایمان سکھا رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. اس طرح سفر ہو. جن علاقوں میں جائے وہاں بھی اسی طرح رہے. مسجد میں جائے اپنا سامان رکھے, صاف ستھری چادر ڈال دے اس میں, اور 2 رکعت نماز پڑھا. ہر وقت نماز ہے. مسجد میں داخل ہو تو مسجد کا تحیہ ہے 2 رکعت نماز. یہ سنت ہمارے عموماً چھوٹی ہوئی ہے. ہم لوگ کئی بار مسجد میں جاتے سیدھے بیٹھ جاتے. مسجد کا تحیہ ہے. آدمی وضو کرے 2 رکعت نماز پڑھے. اعتدال سے وضو کہ کون سا عمل بھائی ہے تمہارا, کہ میں نے دیکھا آپ کی آہٹ ہے وہاں جنت میں سن رہا ہوں, تو کیا میرا ویسے تو کوئی عمل نہیں ہے, لیکن جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. اتنا بڑا عمل ہے, سنت ہے. جو وضو کی 2 رکعت پڑھ, مسجد میں داخل ہو 2 رکعت پڑھ, تحیہ ہے مسجد کا. پھر اس کے بعد مشورہ کریں, اور فکر کریں, سوچیں
کہ میری اپنی ذات سے لے کر قیامت تک آنے والوں میں کیسے اللہ کا دین زندہ ہو. یہ ایک اجتماعی عمل ہے. سفر ایک اجتماعی عمل ہے. ایسے مشورہ اجتماعی عمل. اور وہ فکر کیا, سوچا, جماعتیں بناؤ. کیا کام کرنا ہے وہاں جا کر؟ کہ کام یہ ہے وہاں جا کر کہ اپنے روزمرہ کے نماز, ذکر, تلاوت, عبادت, جو معمولات اور اس کے ساتھ اپنی فضائل کی تعلیم اور اپنا عمومی گشت کے ساتھ روزانہ جو ہمارا فارغ وقت ہے فجر کے بعد سے لے کر 9 بجے تک 10 بجے تک ہوتا ہے, پھر تعلیم کرتے ہیں. عصر سے پہلے زور بعد تعلیم کرتے تو عصر سے پہلے آدھا گھنٹہ ہوتا, عصر بعد وقت ہوتا ہے. اگر گشت ہے تو مغرب بعد وقت بچتا ہے, عشاء بعد بچتا ہے. تو ان اوقات میں بہت سارا وقت ہمارے پاس خالی ہوتا ہے. ان اوقات میں 2-2, 3-3 کی جماعتیں بنا کر جو مکانات اس مسجد کے اطراف میں ہیں وہاں کے 100% بالغ مردوں سے ملاقات کا نظام بناؤ. دعوت دینے کے لیے ایک طریقہ ہے. دعوت دینے کے لیے ایک طریقہ ہے کہ جو ساتھی ہیں 2-2, 3-3 کی جماعتیں بنا لیں. مسجد اور جماعت میں بھی یہی کرتے ہیں محلے میں کہ مسجد کی جماعت میں 15 آدمی بیٹھتے ہیں, 3-3 کی 5 جماعتیں بنا لی اور مکان تقسیم کر لیتے ہیں. ہر جماعت اپنے مکانوں میں محنت کرے جا, لوگوں سے ملے. لوگوں سے مل کے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنی ہے. بہت بڑی سنت ہے کہ سب سے سلام کریں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ گھر سے نکلے, ایک نوجوان صحابی تھے, ان کو کہا چلو بیٹا, تو ان کو ساتھ لے کر بازار گئے اور بازار میں ایک چکر لگا کے واپس آ گئے. پھر دوسرے دن نکلے, وہی لڑکے وہاں کھڑے تھے, ان سے کہا چلو بھائی. تو وہ کہنے لگے چچا جان آپ کو کچھ کام تو ہوتا نہیں ہے اور خالی بازار جاتے ہو. تو وہ ذرا موٹے تھے, ان کا موٹو ایسا ان کو کہا ذرا محبت میں, مجھے کوئی کام تو نہیں تھا لیکن میں مسلمانوں کو سلام کرنے کے لیے بازار گیا تھا. کیوں گیا تھا؟ سلام کی فضیلت, سلام کریں. ملاقاتوں میں جاتے ہیں نا, کیا کرنے کا ملاقات کہ پہلے تو سلام کریں. تو سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سلام کریں. لوگ شہرت کے اسباب تو بہت اختیار کرتے ہیں لیکن جو مسنون طریقے ہیں محبت بڑھانے کے اس پر ہم عمل کم کرتے ہیں. یہ طریقہ ہے کہ ہم سب کو سلام کریں. اب اس میں جماعتیں بن کر گئی ہے 2-2, 3-3, وہاں جا کر ہر گھر جاویں, دستک دیں, بھائی کو آواز لگاویں. اگر خود موجود ہے سیدھے ان کو سلام کریں, نہیں ہے جب باہر آئے گا السلام علیکم اور مصافحہ کرے. مصافحہ سلام کا تکملہ ہے, اصل سلام. اور سلام میں بھی وہ کلمات ہیں, خالی ایسے ایسے کرنا وہ سلام نہیں ہے بلکہ خالی ایسا کرنے سے سلام ادا نہیں ہوتی. کلمات ادا کرے آدمی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدمی دور ہے, ہماری آواز نہیں سنے گا تو اس کو متوجہ کرنے کے لیے اگر آدمی بولنے کے ساتھ ساتھ ایسا کرے تو اور باقی خالی وہ یوں کرے یہ یوں کر دے تو اس سے سلام نہیں ہوئی. یہ سلام کی سنت ادا نہیں ہوتی. سلام کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وہ جواب دیں, محبت بڑھے گی. پھر اس کے بعد اب ان سے بات کریں گے, خیر خیریت پوچھے, بات کریں. یہی باتیں جو میں نے ابھی عرض کی 6 صفات کی, ایمان, نماز, علم, ذکر, اخلاق, اخلاص اور دین کی محنت, یہ ہر مسلمان سے بات کرو اور ان باتوں کو دہرانا ہے بار بار. کپڑے والا 50 سال سے دکان لے کر بیٹھا ہے اور روزانہ کاٹن, پولیسٹر 40%, 60%, 70% کاٹن ہے, 30% پولیسٹر ہے, یہ ہے وہ بولتے ہیں, ابھی تک وہ تھکا نہیں ہے. بلکہ جس دن گاہک نہیں آتے اس دن تھک جاتا ہے کہ یار آج کوئی ہے نہیں. اور جتنا زیادہ گاہک کو خوش ہوتا ہے اتنا زیادہ بولنا پڑتا ہے اس کو, اور وہی بول رہا ہے. لوہے والا لوہا بول رہا ہے, لکڑے والا لکڑا بول رہا ہے. اور یہاں آدمی کہتا ہے یہ ایک کی ایک بات, ہر وقت ایک کی ایک بات. گشت میں جاؤ تو وہی بات, بیان میں بیٹھو تو وہی بات تو اصل ہے کہ بھئی اللہ ایک ہے, وہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے, اس اللہ کی عبادت کرنی ہے, اس نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا, ان کی اتباع کرنی ہے, اس میں ہماری کامیابی, یہی بات تو حق ہے. دین پر زندگی گزارنی ہے, اخلاق اچھے بنانے ہیں, اخلاص پیدا کرنا ہے, اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے, جو اصل بات ہے. لیکن جہاں پیسہ ملتا ہے تو وہاں آدمی یہ نہیں کہتا کہ ایک کی ایک بات. یہاں آدمی کو دین ملے گا, ہدایت ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں ہم دیکھیں محدثین نے جمع کے کہ ایک ہی حدیث کتنی مرتبہ آپ بولے ہیں وہ بات.
کبھی جوانوں کو سنائی، کبھی بوڑھوں کو سنائی، کبھی مجمع میں سنائی، کبھی انفرادی میں سنائی، کبھی ان کو سنائی، کبھی ان کو بتائی، وہی باتیں. اور قرآن شریف کا دور ہے، وہی قرآن شریف ہے، اس کا دور ہے. نماز کے طریقہ ترتیب ہے وہی کی وہی ترتیب. زہر میں بھی اسی طرح ہاتھ باندھنے کے ہیں، رکوع کرنے کا ہے، 2 سجدے کرنے کے ہیں، قاعدہ ہے، سلام پھیرنے کی ہے. عصر، مغرب، عشاء، فجر سب میں وہی ہے. اس لیے یہ باتیں ہیں جو بنیاد ہیں، اس سے آگے کی توفیق ہوگی. اس لیے دعوت دیں اور ان کو بھی تیار کریں نکلنے کے لیے، کہ نکلیں گے ایک وقت لگا کر وہ سمجھیں گے. اس لیے ہر جگہ سے نقد جماعت بنانی، اس کے ساتھ ساتھ ہی ہر جگہ مسجد وار جماعت بنانی، کہ وہاں کچھ لوگ ایسے تیار ہو جاوے کہ جو ہمارے جانے کے بعد بھی وہاں محنت کریں اور روزانہ مشورہ کریں، روزانہ فضائل کی تعلیم کریں. وہ جماعتیں بنا کر ملاقاتیں کر کے مسلمانوں میں دین کی بات کریں، نماز کے لیے، اعمال کے لیے، اخلاق کے لیے، دین کی دعوت کے لیے ان کو تیار کریں. گھر گھر میں دین زندہ ہو اس کے لیے فکر مند کریں. چھوٹے بچوں کی تعلیم کا نظام بنے اس کے لیے ان کو فکر مند کریں. اس کے لیے مسجد کی جماعت ہوتی، وہ لوگ وہاں جماعت ایسی محنت کریں کہ ان کے پیچھے ہر مسجد میں مسجد وار جماعت بن جائے، اور 24 گھنٹے کا اپنا نظام ایسا بناوے کہ ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں. ساری نماز تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو. جماعت میں جانے کے بعد بھی اگر تکبیر اولیٰ فوت ہو گئے تو گھر رہ کر کیسے ہو؟ جماعت میں جا کر بھی اگر تکبیر اولیٰ سے نماز نہ ملی تو گھر رہ کر کیسے آدمی پڑھے؟ اور جماعت میں جا کر اگر تہجد میں پڑھ سکا آدمی تو جماعت میں گھر رہ کر کیسے پڑھ سکے؟ وہاں رہ کر آدمی روزانہ ایک پارہ نہ پڑھ پاوے تو گھر رہ کر نہیں پڑھ سکتا. وہاں رہ کر بھی آدمی روزانہ اگر 3 گھنٹے 4 گھنٹے محنت میں ملاقاتوں میں نہیں لگا پائے گا، وہ آدمی گھر آ کر 2.5 گھنٹہ نہیں لگا سکے. اس لیے اعمال کا پورا اہتمام کریں. یہ دعوت ہے. ایسے تعلیم کے دوران تعلیمی گشت، جب تعلیم ہو تو باادب بیٹھے، باوضو بیٹھے، ہو سکے تو خوشبو لگا کر تعلیم میں بیٹھے. خوشبو لگا کے آدمی فریش ہوتا ہے، وضو کر کے، غسل کر کے، کپڑے اچھے پہن کے خوشبو لگا فریش ہوتا ہے. شادی میں جاتا ہے، منگنی میں جاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے. تو یہاں ہم دینی حلقوں میں بیٹھیں، تعلیم میں بیٹھیں، مسجد جاویں تو اس میں اصل جو ہماری زیب و زینت ہے مسلمانوں کی، وہ عبادتوں کے واسطے ہوتی ہے. جیسے جمعہ کا دن ہوتا ہے، خاص عبادت ہے، سب کو جمع ہونا ہے، تو سنت ہے آدمی غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگاوے، اہتمام سے اور مسواک کریں. عید کا دن ہے، غسل کریں، خوشبو لگاوے، نئے کپڑے پہنے، اچھے کپڑے پہنے. ہماری زیب و زینت تو عبادتوں کے واسطے، گھومنے پھرنے کے واسطے تھوڑا ہے. تو آدمی مسجد میں آتا ہے، فجر میں میلی لنگی پہن کے آ رہا ہے، اور 7 بجے کام پر جاتا ہے تو اجلے کپڑے پہن کے جا رہا ہے. شام کو آدمی گھر میں اچھے کپڑے اتار کر میلے کپڑے پہن کر پھر مسجد آتا ہے. اور اللہ پاک کا ارشاد ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد ای عند کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو. صاف ستھرا رہے آدمی، سر بھی ٹھیک ٹھاک رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھتے تھے تو آپ بال کو ٹھیک ٹھاک رکھتے تھے، اہتمام سے تیل لگاتے تھے، بالوں کو ٹھیک کرتے تھے، پورا سر ڈھانپ لے ایسی ٹوپی پہنتے تھے سر پر. اور آپ خوشبو لگا، حالانکہ آپ کے پسینے میں خوشبو تھی، آپ کا پسینہ بھی خوشبودار تھا، پھر بھی آپ خوشبو لگاتے تھے. آپ صاف ستھرے تھے. آپ کے دانتوں کا تذکرہ جہاں کیا ہے ام معبد نے کہ وہ ایسے کہ روشنی نکل رہی ہے آپ کے منہ سے، ایسے دانت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اہتمام سے مسواک کرتے تھے. کتنی بار سیرت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں مسنون جہاں لکھا ہے مسواک کا تذکرہ ہے کہ آپ صبح اٹھ کر مسواک کرتے، استنجا کرتے تھے، پھر وضو کرتے تھے تو مسواک کرتے تھے، گھر میں داخل ہوتے تھے مسواک کرتے تھے، گھر سے جاتے تھے کسی مجلس کی طرف مسواک کرتے تھے. جمعہ کے دن مسواک ہے، عید کے دن مسواک ہے، ہر وضو کے وقت مسواک کرتے تھے. بعض جگہ آتا ہے کہ ہر نماز کے وقت آپ مسواک کرتے تھے. حالانکہ آپ کے دانت روشن چمکدار تھے، صاف ستھرے، نظافت ہے یہ کہ وہ تعلیم میں بیٹھ رہے صاف ستھرے، اچھے کپڑے پہنے اور فریش ہو کر، تھکے تھکائے نہ بیٹھے. ایسی حیت میں آدمی بیٹھے کہ یہ آدمی ذرا ہم ایسے کچھ سننے کے لیے بیٹھا ہے. مسجد ہے، مسجد میں آدمی صاف ستھرا رہے. یہ نہیں کہ 2 لنگیاں لے لیا، 20 دن ایک چلے گی، دوسری 20 دن چلے گی.
یہ تو سستی ہے، یہ سادگی نہیں ہے، یہ سستی ہے، سادگی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسائل اور اسباب کی قلت کے بعد بھی آپ جمعہ، وہاں مدینہ میں پانی نہیں تھا ابتدا میں، تو آپ نے جمعہ کے دن کے غسل کو واجب قرار دیا ابتدائی دور میں، کہ جمعہ کے دن سب لوگ غسل کر کے آئے، کہ بڑا مجمع جمع ہوگا، سب لوگ صاف ستھرے ہو کر آئے، خوشبو لگاوے، سنت قرار دیا۔ آپ خوشبو لگاتے تھے، تو اس لیے مسجد میں رہنا ہوتا ہے، صاف ستھرے رہیں گے، تعلیم میں بیٹھیں، ادب سے بیٹھیں، باوضو بیٹھیں اور نیت کے ساتھ بیٹھیں، تاکہ دھیان سے سنیں، دھیان سے سنیں۔ اپنے ذوق کا بیان ہوتا ہے تو آدمی دھیان سے سنتا ہے، 5-10 منٹ کا اس کو یاد رہ جاتا ہے 1 گھنٹے کے بیان میں سے۔ لیکن تعلیم میں بیٹھنے کے بعد 10-15 منٹ کی تعلیم کے بعد کوئی ہم کو باہر پوچھے کہ بھئی 10 منٹ تعلیم ہوئی، کچھ کوئی حدیث اس میں سے یاد ہے کہ نہیں ہے؟ چلہ پورا ہو گیا، کوئی حدیث یاد ہوئی، کوئی آیت کا ترجمہ یاد ہو گیا، مفہوم یاد ہو گیا؟ وہ کیوں نہیں ہوتا کہ اس وقت ہم متوجہ نہیں ہیں، بیٹھ تو جاتے، پوری توجہ ہو ہماری، اچھا سننا ہو۔ الذین یستمعون القول، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ دھیان سے سنتے ہیں، یستمعون، یسمعون نے کہا، یستمعون بہماتن گوش، یعنی پورے بدن کو کان بنا دیتے ہیں، اس طرح سنتے ہیں کہ ان کی پیشانی بھی سنتی ہے اور ان کی ناک بھی سن رہی ہے گویا، اور ان کی آنکھیں بھی سن رہی ہیں، ایسے دھیان سے سنتے ہیں، متوجہ رہیں۔ تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی مبارک باتیں اندر اترے گی، اندر جائے گی تو اثر کرے گی۔ وہ دوا جیب میں رکھے آدمی، وہی شوگر کی گولیاں 1 مہینے کی لے کر جیب میں رکھ دی، اور آدمی مہینے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائے کہ بھائی کیسا ہے، چیک کیا تو بہت زیادہ ہے، کہ صاحب جو مہینہ نہیں گولی پورا مہینہ تھی قصہ ماس، اثر کرے گی اس کو؟ ارے بولو نا بھائی، ارے بھائی وہ تو وقت کی 1 گولی لے لے، پیٹ میں ڈالے، کہاں ڈالے اس کو، اس کی جگہ پہنچا، تب وہ اثر کرے گی۔ ایسے باتیں صرف کان تک پہنچ کر اثر نہیں کرے گی، وہ کان کے راستہ، ہاں کان تک پہلے پہنچے گی، سننا پڑے گا، لیکن وہاں سے وہ جائے گی اندر، اور اندر جانے کا راستہ ہے کہ آدمی دھیان توجہ سے یکسو ہو جاؤ۔ مقام پر بھی ہمیں مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، کوئی اور دینی حلقہ لگا ہے، اس میں ہم بیٹھے ہیں۔ اب آدمی کا موبائل یہاں چالو ہے اور انگلی یہاں ہے، اور آدمی ایسے بیٹھا ہوا ہے آدھا گھنٹہ کا، کیا حاصل کرے گا؟ یہ تو کھیل ہے، ایک قسم کا کھیل ہے۔ یہ آدمی کا دھیان وہیں اندر ہی، کہ کسی کا کال آ رہا ہوگا، کوئی میسج آیا ہوگا، فلاں جگہ سے میسج آنے والا تھا، آدمی کا دھیان وہاں ہے اور آدمی سن رہا ہے۔ اس وقت جو ہے ایک تو بڑا طبقہ وہ ہے جو دین کی بات سن ہی نہیں رہا، ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور بہت سارا وقت، لیکن جہاں دین کی بات ہے تو کہ بھئی شارٹ کلپ لاؤ، کیا کہہ رہے ہو، شارٹ کلپ لاؤ۔ کھانے کے لیے ایسی ہوٹل میں جائے گا کہ آرڈر دینے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد کھانا آئے، وہاں اس کو ٹینشن نہیں ہے کوئی، لیکن یہاں کیا بھئی شارٹ کلپ لاؤ۔ یہ بھی ایک دھوکہ ہے، ایک دھوکہ۔ ایک تو یہ ہے، ایک آدمی کچھ نہیں سنتا تھا، وہ اس راستے سے آیا کہ بھئی تھوڑا تھوڑا سنتے سنتے آگے آیا، لیکن ایک وہ آدمی ہے جو دینی حلقوں میں بیٹھتا تھا، تعلیم میں بیٹھتا تھا، فرصت سے دین کی مجلسوں میں دین سیکھتا تھا، سکھاتا تھا، اور وہ دھیرے 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 اس کا یہ تو زوال میں گیا، یہ تو زوال میں گیا کہ آدمی دھیان جماوے، متوجہ ہو، اپنی ضرورت سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی یہ مبارک باتیں ہیں، یہ میرے دل کی خوراک ہیں، یہ دل میں اندر جائے گی تو جسم کا حال بدلے گا۔ آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، سنو کان کھول کر، انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح چلے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پھر پورا جسم بے صحیح ہوگا۔ الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے، دل اندر جو اترے گا وہ جسم پر نافذ ہوگا، یہ جسم کا بادشاہ ہے، وہ جو آرڈر کرے گا وہ پورا جسم کرے گا، اس لیے اس کو ٹھیک رکھنا ضروری ہے، اس کو یکسو رکھنا ضروری ہے کہ وہ اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ ہو۔ وہ دل جو ہے
وہ دین میں مشغول ہو کہ آدمی دکان پر بیٹھا ہو لیکن نماز کا دھیان ہو اسے کہ بھائی اذان ہو جائے گی، ابھی اذان ہو جائے گی، ابھی اذان ہو جائے، اس فکر میں بیٹھا ہوا ہے۔ چل جائے کہ آدمی مسجد میں جا کر دھیان دکان کا ہو۔ اس لیے دھیان جمانا ہے، اس کی بھی مشق کرنی پڑتی ہے۔ جیسے جسمانی چیزوں کو ورزش کے ذریعے سے ٹھیک کیا جاتا ہے، ایسے دل کو مشق کر کے کہ آدمی روزانہ 10 منٹ 15 منٹ تسبیح لے کے کونے میں بیٹھ جاوے، سر جھکا کے سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے، ایسا دھیان کرتا جاوے اور پڑھتا جاوے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ استغفار پڑھے آدمی روتا ہوا کہ آدمی توبہ کر رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر، رب اغفر لی کا کیا ترجمہ ہے؟ کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو آدمی 100 مرتبہ پڑھ رہا ہے، یا استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ رہا ہے، جو اللہ توفیق دے۔ لیکن بیٹھے ذرا دھیان سے اپنے گناہوں کو سوچے کہ میں گنہگار ہوں، میں نے کوتاہیاں کی ہیں، نماز میں سستی ہوئی ہے مجھ سے، اللہ کا حق ادا نہیں ہوا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حق میرے اوپر بنتا تھا، بڑا حق بنتا تھا، خالی 2 نعتیں سن لینے سے حق ادا نہیں ہوگا، اور وہ بھی سنگیت کے ساتھ سنے گا تو یہ اور بڑی جہالت ہے کہ نعت بج رہی ہے، سنگیت ہو رہا ہے، حضور کہہ رہے ہیں کہ میں سنگیت کو مٹانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، اور آدمی سے کہ میں عاشق رسول ہوں، نعت سنے بغیر سوتا نہیں ہوں، اور سنگیت کے ساتھ نعت بج رہی ہے۔ آدمی بیٹھے دھیان جما کر درود شریف پڑھے، وہ سب سے بہتر کلمات جو آپ نے سکھائے، ان صیغوں کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ جو حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں، اس سے بہتر اور نعت کون کہہ سکتا ہے؟ جو خود آپ کہے ہو، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ جو کلمات آپ نے سکھائے ہیں، جو صیغے آپ نے ارشاد فرمائے درود کے، ان صیغوں سے بہتر اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان صیغوں کے ساتھ آدمی روزانہ بیٹھ کر صبح 100 مرتبہ، شام کو 100 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو سوچتے ہوئے، تو پھر آپ سے قلبی تعلق پیدا ہوتا جائے گا، تار جڑتا جائے گا آپ سے، آپ کی محبت بڑھے گی، اور آپ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ روزانہ آپ کے طریقوں کی محبت پیدا ہو۔ ان المحب لمن يحب مطیع، کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ کہ آدمی دن بھر نافرمانیاں کرتا رہے، سال بھر نافرمانیاں کرتا رہے، 2-4 دن 5 دن آپ کی نعت کسی محفل میں، مجلس میں، اور وہاں بھی سنگیت بج رہا ہے، اور ایران توران ہو رہا ہے، وہاں پر مرد عورتیں جمع ہو رہی ہے وہاں پر، اور آدمی سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول سے وہ گھر سے ایک تعلق ہے، اس لیے دھیان پیدا کرے تو پھر تعلیم میں جی لگے۔ اگر ذکر اچھا ہوگا تو نماز میں جی لگے گا، ذکر آدمی کا اچھا ہوگا تو دعا میں جی لگے گا، تلاوت میں جی لگے گا، اور پھر ہر کام میں دھیان جمے گا۔ اس لیے یکسو رہیں، جو خصوصاً جو ساتھی جماعتوں میں ہیں، موبائل چھوڑ کر جاوے، موبائل اپنا چھوڑ دیں، یکسو ہو جاوے، دعا پڑھ کے جاوے، اللہم انت الصاحب فی السفر، یا اللہ تو سفر میں ہمارا ساتھی بن جا، والخلیفۃ فی الاہل، اور ہمارے پیچھے ہمارے گھر والوں کا خلیفہ بن جا، اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب الی الاہل والمال۔ یہ دعا پڑھ کے اللہ کے سپرد کریں، کوئی برا منظر دیکھنے سے، کوئی برا حادثہ پیش آنے سے، اور واپسی میں گھر والوں میں کوئی بری بات پانے سے اللہ حفاظت کرنا۔ ان دعاؤں میں تاثیر ہے، ان دعاؤں میں اثر ہے،
اور جو مصنون چیزیں لکھی ہیں حدیثوں میں، کتابوں میں علماء نے جمع کی ہیں، اس کو پڑھیں، اس سے ہماری حفاظت ہوگی، ہماری جان مال کی حفاظت ہوگی، بیوی بچوں کی اس سے حفاظت ہو. یہ حفاظت کے اسباب ہیں. پھر اللہ کے سپرد کریں ان کو اور ان کے لیے دعا کرتا رہے. آدمی یکسوئی کے ساتھ رہے، تعلیم میں، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، اور رات جلدی آرام کریں. رات میں آرام کریں، رات سونے کے لیے، دن کام کے لیے. رات میں آرام کر لیں تاکہ دن میں کام کر سکے، اور صبح جلدی اٹھے. سردیوں کی لمبی راتیں، اگر آدمی وقت پر 10 بجے بھی سو جاوے تو 11، 12، 1، 2، 3 اور 4 بجے 6 گھنٹے پورے. 5 بجے تک بھی سوتا ہے تو 5:53 پر شاید صبح صادق آ جائے. 5 بجے تک سوئے تو بھی 53 منٹ پہلے اٹھ جائے گا صبح صادق سے، اور 5 بجے تک سوئے گا، 7 گھنٹے کی نیند ملے گی. 7 گھنٹے. جلدی آرام کرو، گھروں میں بھی اسی کی فضا بنا. یہ بھی بچے جلدی، تاکہ سب سے بڑی بیماریوں کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ رات جو آرام کا وقت ہے اس میں آرام نہیں ہو رہا، اس سے جسم کمزور ہوتا ہے. اور ابتدائی رات کی نیند جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. آپ ابتدائی شب میں آرام فرماتے تھے اور اخیر شب میں اٹھ جاتے تھے. آدھی رات سے 2/3 رات کے بعد اٹھ جاتے تھے. ایسے مختلف اوقات میں مختلف موقعوں پر آپ کا مختلف عمل رہا، لیکن اخیر رات میں آپ اٹھ ہی جاتے تھے. اللہ کی عبادت اطاعت میں لگتے تھے، دعا مانگتے تھے، روتے گر گڑاتے تھے. اس میں مزہ، جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابتدائی شب میں، یعنی شب ہو گئی، عشاء کی نماز 8 بجے ہو گئے تو 9، 10، 11، 12، 1 بجے تک جیسے لوگ بیٹھے، ایک ہی جگہ لوگ بیٹھے ہیں. لوگوں کی بیٹھنے کی، کسی ہوٹل پر، کسی دکان پر، گلے پر، کوئی چوراہے پر، کسی چوک پر. اور اکثر یہ بیٹھکیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں بیٹھنے کی صحیح جگہ نہیں ہوتی. یہی ہوتا ہے کہ کرسیاں لگی ہوئی تھی سب جگہ. اکثر بیٹھنے کی صحیح 1.5 فٹ کا وہ ہوتا ہے، یا 1 فٹ کا بوکڑا وہ بولتے ہیں نا اس کو ہوٹلوں پر. اب اس پر آدمی بیٹھا ہے تو کتنا آرام سے بیٹھ سکتا ہے وہ، لیکن 3 گھنٹے بیٹھتا ہے، تھکتا نہیں. لیکن آدمی تہجد میں کھڑے ہو کر 2 سورتیں پڑھ دے تھک جاتا ہے، کیونکہ اس کی عادت نہیں ہے اور اس کا مزہ ابھی چکھا نہیں ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرنے کا. اور ایک آدمی مصیبت کا مارا ہوا، یہ ملیں گے تو ان کو آدھا گھنٹہ سناتا ہے، یار بھائی صاحب میرا ایسا ہے، ویسا ہے، یہ ہے، وہ ہے. وہ تھک جاتا ہے، یہ نہیں تھکتا. وہ کہتا ہے بھائی صاحب بعد میں ملیں گے، پھر ابھی ٹائم کم. ارے بھائی میں اتنے دنوں کی میری بات بھی نہیں سنتے تم، کم از کم اتنا تو ٹائم دو ایک مصیبت زدہ آدمی کو. وہ ایسا کہتا ہے. پھر ان سے چھوڑا دوسرے کے پاس جائے، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس. تھکتا نہیں ہے وہ. لیکن جو اللہ اس کو بلا رہا ہے، ادعونی، کہ اس کے دربار میں جا کر آدمی روے 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، جتنا کہنا ہے اللہ کو کہے، تو وہ اللہ وہ ہے جو یہ اس کے وہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. انسانوں میں آدمی کسی کے پاس بھی جائے گا وہ اس کا کام پورے طور پر نہیں کر پائے گا. اکثر یہی ہوتا ہے، لوگ نامراد لوٹتے ہیں. دنیا میں زیادہ جو لوگ شکایت کرنے والے وہ یہی ہے کہ یار ہمارا کوئی کام نہیں کرتا ہے، ہم کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ہم اتنے سالوں سے ایسے، ہمارے پاس کوئی آتا نہیں ہے، میں بیمار ہوں کوئی دیکھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا دین ہے کہ بھائی بیمار کی عیادت کی جاوے، مصیبت زدہ کو پوچھا جاوے، حالات میں آدمی ہے گھبرایا ہوا اس کو ہمت دی جاوے. لیکن اس کو کیا کہا جو مصیبت میں ہے؟ اس کو اللہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم میرے پاس آؤ میں تمہاری پکار سنوں گا. تو ہم خود سوچیں کہ ہم اس کے دربار میں کتنا جاتے ہیں کہ وہاں آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے تو 2 منٹ پہ تھک جاتا ہے، 2 منٹ پہ تھک جاتا ہے. اور کسی انسان سے آدھا گھنٹہ کھڑے کھڑے اپنی شکایت سناتا ہے، نہیں تھکتا ہوں. اصل تو یہ ہے کہ اس کی ہم عادت بناویں، دعا مانگنے کی، اللہ سے اللہ کو پکارنے کی، اس کو کہنے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لمبی لمبی ہوتی تھی، لمبی لمبی دعائیں مانگتے تھے آپ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے. یہ ہر مسلمان کے لیے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاویں، قرآن شریف کی تلاوت کریں اور ایک دوسروں کی خدمت کریں. یہ چوتھا کام ہے. دعوت ہے، تعلیم اور تعلم، اس میں فضائل کی تعلیم اور انفرادی طور پر سیکھنا سکھانا ہے، نماز کا، قرآن کا اور دیگر سنتوں کا، دعاؤں کا. اور یہ ذکر و عبادت ہیں،
جس میں نوافل ہیں. ہاں جن کے ذمے قضا نمازیں باقی ہو تو پہلے اپنی نمازیں قضا کریں. نفل سے پہلے قضا ہے، اس لیے کہ قضا قرض ہے آدمی کے ذمے. اگر قضا بھی کرتا ہو نفل پڑھتا ہو ٹھیک ہے، باقی ایک آدمی نفلیں پڑھ رہا ہے قضا نہیں کر رہا ہے، کیونکہ قضا تو قرض ہے. اسی طرح آدمی توبہ کر لے، زکوٰۃ باقی ہے نیت کر لے کہ ہمارے ذمے زکوٰۃ کی ادا نہیں کی ہے، ہم ادا کر دیں گے. یا لوگوں میں کسی کو پریشان کیا ہے، ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، تو خط لکھ کر ان سے معافی مانگ لیں، توبہ کریں. آج دروازہ کھلا ہوا ہے، آج آسان ہے. ایک آدمی معاف نہیں کر رہا ہے آپ کو، آپ ایک مرتبہ گئے، دوبارہ گئے، سہبارہ، اس کو منا لو، کسی طرح اس کو راضی کر لو. اگر اس کا کوئی حق دینے کا ہے اس سے وعدہ کر لو کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے، آپ کے 50,000 میرے پاس ہے نہیں، میں آپ کی ادا کر دوں. اب اس کی نیت اچھی ہو گئی. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی کی نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کرنے سے پہلے اس کو موت نہیں دے گا. نیت اچھی ہے، لیکن نیت اچھی نہیں ہے تو پھر مقروض مرے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ مقروض کی مغفرت نہیں ہوتی چاہے وہ شہادت کی موت مرے. شہادت کی موت مرا، شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ پہلے قطرے پر اس کی بخشش ہو جاتی ہے. لیکن اگر قرض کے ساتھ مرا ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی. اس لیے اگر قرض ہے کسی کا نکلتا ہے نیت کر لے، ادا کر دے. ان کو کہہ دے کسی کا پیسہ تھا، کسی کی زمین تھی، کسی کا مکان تھا، کسی کی دکان تھی، یا پہلے پارٹنرشپ کی تھی بہت سالوں پہلے، اس میں کچھ غبن کر ڈالا تھا، اس کے پاس جا کر معافی مانگ لے اور ادا کرنے کی نیت کر لے، چاہے کتنا بڑا قرضہ ہو. حضور فرما رہے کہ اللہ اس کو ادا کیے بغیر موت نہیں دے گا، اللہ ادا کروا دے گا. اس سے وعدہ کر دیں کہ ہم آپ کو دے دیں گے. اور جیسے آتا جاوے 1,01,000 روپیہ بھی آئے تو اس کو دے دے، یا اور کسی جگہ رکھ دے کہ بھائی یہ قرض میں دینے کا ہے، اس میں ٹال مٹول نہ کرے. اسی طرح کسی کو پریشان کیا، ستایا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کھائی تھی، یا اور کسی طرح سے جو اس لائن کے گناہ ہیں اس میں معافی تافی کریں، ماں باپ سے معافی مانگیں تاکہ معاملہ ہمارا صاف ہو جائے. ورنہ پھر اس کی صفائی قیامت میں، اور وہاں بہت مشکل کام ہے، وہاں بڑا مسئلہ ٹیڑھا ہے، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا اللہ کے حکم کے بغیر. ہاں وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس آخرت کو ذرا سنیں، میدان محشر اور اس کے احوال کو سنیں تاکہ دل میں نرمی پیدا ہو، معافی مانگنا آسان ہو جائے. ہاں ورنہ جب تک یہ ناک لمبی ہے وہاں تک آدمی جو ہے نا وہ نیچے نہیں اترتا. ناحق ہونے کے بعد بھی آدمی اڑا رہتا ہے کیونکہ ناک لمبی. ایک مرتبہ کٹا کے رکھ دے اس تاکہ زندگی بھر کا مسئلہ حل ہو جائے، نیچے اتر آوے اور توبہ کریں. اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے، بندوں سے معافی مانگنی ہے، ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، بیوی سے، بچوں سے، دوستوں سے. یہ اچھی صفت ہے آدمی کی کہ آدمی معافی مانگتا ہو لوگوں سے، یہ اچھی صفت ہے آدمی. تو اس لیے اس کیفیت کے ساتھ وہاں پر جو ہے اپنے اعمال کو پورا کرے. چاروں قسم کے ان کاموں کو کرنا ہے. نہ کرنے کے کام ہے کہ سوال نہیں کرنا ہے، نہ دل کا نہ زبان کا. فضول خرچی بہت بری چیز ہے جو اس وقت عام ہو گئی، گھر گھر میں ہے فضول خرچی. بچے بھی، بڑے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، ایک اس کا عام ماحول بن گیا جس سے بچنے کو کہا تھا. بلکہ ایک موقع پر اللہ پاک فرما رہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. کوئی ہم کو ویسے کہے شیطان کا بھائی کیسا لگے گا؟ ارے کتنا برا لگے گا، ہم ایسا کہتا ہے ہم. لیکن فضول خرچی کر کے ہم اللہ کی زبانی اس کے بھائی بن رہے ہیں. اس سے بچنا ہے، ضرورتوں میں لگا. ضرورتیں کھانے کی، پینے کی، سواری کی، ٹکٹ کا کرایہ ہے، دین سیکھنا ہے، اس پر مال لگاوے، سکھانے پر لگاوے. یہ ضروریات ہیں. ماں باپ پر لگاوے، مہمانوں پر لگاوے، مسکینوں پر لگاوے، فقیروں پر لگاوے، دینی شعبوں پر لگاوے. جہاں جتنا لگانا ہے دل کھول کے لگاوے، اس لیے کہ اس کا بدلہ لینا ہے قیامت میں. اور جو ضرورت سے زائد اپنے اوپر لگائیں گے اس کا حساب دینے کا ہے، اور حلال کا حساب ہے. ہم آدمی کہ ہماری تو حلال کمائی، حلال کمائی میں فضول خرچی نہیں کرنی. اور قیامت میں حلال کا حساب ہے. حرام والے تو بائی پاس سیدھے ہی چلے جائیں گے ادھر، ان کو کیا حساب کتاب. حلال کا حساب ہے قیامت میں.
آدمی کہ ہماری تو حلال کمائی، اس لیے جو کرنا ہو کرو. جماعت میں اس کی مشق ہے کہ آدمی فضول خرچی نہ کرے بلکہ ضرورت پر لگاوے جتنی ضرورت ہے. باقی ہاں مہمانوں کو کھلاوے، پریشان حالوں کی مدد کریں، اس میں جتنا کر سکتا ہے کریں. دین کی خدمت پر لگاویں، علم کی اشاعت پر لگاویں، ان کاموں سے بچاویں. ایسے حالات حاضرہ اور سیاسی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، ابھی اس وقت ہر آدمی جو ہے ہر فن کا ماہر ہو گیا ہے. سیاست کی بات ہو جائے تو ہر ایک بولتا ہے، کھیل کود کی بات میں ہر ایک بولتا ہے، حالات کی بات ہے ہر ایک بولتا ہے. کوئی دینی کام ہے اس پر ہر آدمی تبصرہ کر رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. یعنی اس کو کیا کیا کرنا چاہیے وہ میں بول رہا ہوں، لیکن مجھے کیا کرنا ہے وہ تو بول ہی نہیں رہا. اصل ہر آدمی کو یہ سوچوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کرنا کیا ہے وہ بولنا ہے. زیادہ بولنا، کام جو زیادہ کرتے وہ بولتے کم ہے. آپ دیکھنا دکان پر بھی جو ہے جو کم بولے گا کام زیادہ کرے گا، جو بولے گا کم کام زیادہ کرے گا. ہم لوگ ایک ملک میں گئے تو وہاں ایک مسلمان کی بڑی فیکٹری تھی، اس میں وہ یہ درزی کا کام ہوتا تھا، کچھ چیزیں بناتے ہیں جو ہول سیل میں بناتے ہو. تو تقریباً 100-200 آدمی مشین لے کر بیٹھے کام کر، اور اس میں زور زور سے سنگیت بج رہا تھا، زور زور سے بج رہا تھا. تو میں نے مالک مسلمان تھا، ان سے کہا کہ بھئی یہ بند کر دو. بند کر دیا. پھر بات چیت ہوئی ان سے، پھر جا کر میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ مسلمان ہیں اور آپ تو اس کو اختیاری طور بند کر سکتے، کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ اتنا زور سے بجاتے ہو. بولے اس لیے زور سے بجاتے ہیں کہ باتیں نہ کریں، اس لیے کہ بجتا رہتا ہے تو باتیں سنائی نہیں دی جاتی. اگر یہ بند کر دیتے ہیں تو کام کم ہوتا ہے، اگر وہ بند کر دیتے ہیں تو کام کم ہوتا ہے. اور کام کیوں کم ہوتا ہے کہ باتیں زیادہ کرتے ہو، تو اس لیے بجاتا ہوں. یہ تو یہی ہوتا ہے اکثر کہ جو کام زیادہ کرتے ہو بولتے کم. وہ اس پر تبصرہ ہو رہا ہے، اس پر ہو رہا ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس نے شادی میں ایسا کر دیا، ان کو ایسے نماز نہیں پڑھانی چاہیے، ان کو ایسے پڑھانی چاہیے، ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کو یہ کرنا. تو آدمی بولتا رہتا ہے. اور اصل آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا. تو پھر آدمی کو وہ سوچے کہ اب مجھے کیا، مسجد میں جا کر سنت پڑھنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے کہ اذان ہو گئے تو مسجد میں جانا چاہیے، کہ باہر باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور مسجد میں چلے گئے تو اب مجھے کیا کرنا کہ سنت پڑھنی ہے، پہلی صف میں جگہ بنانی ہے، آگے جانا پڑے گا. اور اگر وہ نہیں کرے گا تو اذان کے ساتھ آیا ہے لیکن ہوش پر کھڑے کھڑے آدمی باتیں کرے گا، پہلی صف میں نماز نہیں پڑھ سکے گا، نماز سے پہلے کی سنت نہیں پڑھ پائے گا. تو اس لیے ضرورت اس کی کہ فضولیات میں نہ لگے. مشق ہوتی ہے جماعت میں اس کی، ہاں ان ساری چیزوں کے لیے بھیجا جاتا ہے. اس لیے کوشش کریں اور اطاعت کے ساتھ چلیں، اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں، بستی والوں کی خدمت کریں، اور اپنی ضرورتوں میں کم وقت لگا، کھانے پینے میں، سونے میں، جائز ضروریات میں، ضروری بات چیت میں کم وقت لگا، اور زیادہ وقت دعوت میں، دین سیکھنے سکھانے میں، عبادت میں، ذکر میں، خدمت میں لگا. تو پھر انشاءاللہ ایک بات اندر پیدا ہوگی، زندگی بدلے گی، اپنی جہالت کا اعتراف ہوگا، اپنی غفلت پر رونا آئے گا، آدمی واپس روتا ہوا آئے گا، روتا ہوا کہ زندگی ہم نے برباد کر دی، بہت گناہ کیے. آدمی ہر وقت اسی میں رہے گا اور آئندہ زندگی برباد کرنے سے بچے گا. کریں گے انشاءاللہ. یہ سارے کام جو گھر جا رہے ہیں ان کو بھی کرنے، ان کو گھر پہ کرنے، اور جانے کی تیاری کرنی ہے، دعوت دینی ہے، مسجد اور جماعت میں بیٹھنا ہے، تعلیم سننی ہے، سنتوں کی مشق کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، اپنی زندگی سنوارنی ہے، توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے. اپنے گھر میں ماحول بنے، اس کے لیے گھر میں تعلیم کریں، اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھیں، سمجھاوے ان کو. ہم خود کچھ سمجھیں گے تو ان کو سمجھائیں گے، اس لیے کچھ سمجھیں. مسجد کے ماحول میں، تعلیم کے حلقوں میں دھیرے دھیرے ہمارے اندر سمجھ آئے گی، وہی باتیں گھر جا کر بیوی بچوں کو سمجھاؤ. گھر میں تعلیم شروع کر دیں، بچوں کی تربیت اچھی کرنی. ہاں اصل جو ذمہ داری ہے بچوں کو دین سکھانے کی ذمہ داری ہے، اَيَعَلِّمُهُمُ الدِّينَ، دین سکھانے کے، اور اس کے ساتھ جو دنیاوی ہنر فن ہے ان کو اتنا سکھا دیں کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہے. خالی ان کو اس واسطے کہ بھائی ہمارا بچہ بھی کالج پڑھتا ہے اس وجہ سے کالج تھوڑا بھیجنا ہے، میری لڑکی بھی کالج پڑھی ہوئی ہے، گریجویٹ ہے، اس کے لیے بھیجنا ہے. پھر وہ جو بھی کرے وہاں جا کر وہ آوارگی کرے، عیاشی کرے. بلکہ پہلی فکر یہ ہوگی میرا بچہ، میری بچی جو ہے ایمان والا ہو، ایمان والی ہو، اس کی آنکھوں میں حیا ہو، اس کی جسم میں حیا ہو،
عبادت کے پابند ہوئے، اولاد ہے میری، ان کو نماز سکھانا۔ 7 سال کی عمر سے آپ علیہ السلام نے فرمایا بچوں کو نماز کا حکم دو، یعنی ان کو ترغیب دو، کہو کہ بیٹا نماز پڑھو، وضو کرو۔ اور 10 سال کی عمر میں آپ نے فرمایا نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو، تاکہ وہ نمازی بن جائے، گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، ان کی تربیت کریں۔ ہاں وہ ایک ماحول ہے جس ماحول سے ہم کوسوں دور ہیں، بہت دور ہیں۔ یہ غم کی بات ہے، فکر کی بات ہے، اور اس کی وجہ جو ہے ہماری سستی ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر جن جن ماں باپ نے اس کی فکر کی، ان کے گھروں میں ان کے بچے نمازی ہو گئے، ان کے اندر دین آنے لگا۔ جنہوں نے مزید فکر کی، ان کے بچے حافظ بن گئے، عالم بن گئے، دین کے خدمت گزار بن گئے، دینی شعبوں میں خدمت کرنے والے بن گئے۔ اور باقی روزی روٹی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ حلال روزی حاصل کریں، اس کے اسباب آدمی اختیار کریں، حلال طریقے۔ بچوں کو بھی وہی راستہ بتا کہ ان کو حلال روزی کمانے کا راستہ بتاوے، ان کو وہ سکھا دیں کہ وہ حلال روزی حاصل کر کے اپنی ضرورت پوری کریں، اور اپنے ذمے جو حقوق ہے وہ حقوق ادا کریں، اور اس کے ساتھ وہ دین کے داعی ہوں، دین کی محنت کرنے والے ہوں۔ تو باپ کی یہ صحیح سمجھ ہے، اچھی سمجھ ہے، ورنہ بس ویسے ہی خالی ان کو چھوڑ دیا کسی بھی کالج میں، کسی بھی یونیورسٹی میں، وہ وہاں جا کر کیا پڑھ رہا ہے، دین پڑھ رہا ہے، بے دینی پڑھ رہا ہے، وہ ایمان پڑھ رہا ہے، کفر پڑھ رہا ہے، وہ وہاں پر حضور کے طریقوں کے خلاف کی زندگی گزار رہا ہے، یا آپ کے طریقوں پر کوئی پرواہ نہ کی گئی، تو پھر یہ اولاد جو ہے ماں باپ کے لیے وبال بنے گی، دنیا میں بھی وبال بنے گی، اور آخرت میں بھی وہ نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے فکر کریں، گھروں میں تعلیم کا ماحول بناویں، ہفتہ واری تعلیم کے حلقے قائم کریں، مسجد وار جماعتیں، فکر مند ہو اس معاملے میں، استعداد نہیں تو استعداد بناویں۔ ہاں یہ مسجد وار جماعتوں کی ذمہ ہے کہ ہر محلے کے یعنی 40-50 گھروں پر ایک تعلیم کا حلقہ قائم ہو، تاکہ مستورات آپس میں جمع ہو کر ہفتے میں ایک دن مسجد وار جماعت کے مشورے سے ایک نظام بنے تعلیم کا اور دعوت دینے کا، ایک دوسروں کو سمجھانے کا، اور ہر مسلمان کے گھر میں حضور علیہ السلام کی مبارک باتیں پڑھی جا رہی ہو، سنی جا رہی ہو، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، 5 وقت نمازیں ہو رہی ہو، آپس میں محبت مودت کے ساتھ میاں بیوی اور ماں باپ اور اولاد اور بھائی بہن رشتہ دار آپس میں محبت مودت کے ساتھ ایک دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، اسی کی تعلیم ہے، اس میں اسی کی ترغیب ہے۔ جہاں ایک طرف نماز روزوں کی ترغیب ہے، وہاں فضائل صدقات میں ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق اور اپنا مال اور جان لوگوں پر خرچ کرنے کے فضائل ہیں، اس سے رغبت پیدا ہوتی ہے، ایثار اور ہمدردی ہے، اس میں ایثار اور ہمدردی کی حدیثیں ہیں، صحابہ صحابیات کے واقعات ہیں، اس کو گھر گھر میں پڑھا جانا چاہیے، مسجدوں میں اس کا حلقہ قائم ہو کر مسجد میں پڑھا جائے، آنے والے مصلی اس کو سن رہے ہیں، گھروں میں پڑھا جا رہا ہے، گھروں میں عورتیں سن رہی، بچوں کو سنا رہی ہے، اور ان کا ہدف، ان کی نیتیں بدل رہی ہے، اندر سے حرص، طمع اور لالچ نکل کر ان کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ جذبہ پیدا کیا امت میں۔ انصاف تو فرض ہے، انصاف کرنا تو فرض ہے کہ ہر آدمی انصاف کے ساتھ رہے، بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار انصاف کے ساتھ رہے آدمی، اور مزید احسان کریں۔ انصاف سے اوپر ہے یہ کہ آدمی احسان کرے، اور اس سے اوپر ایثار کریں۔ آپ نے ایثار سکھایا کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا دیا، خود پیاسے رہ کر دوسروں کو پلا دیا، بلکہ پیاسے جان دے دی۔ مشہور قصہ ہے وہ 3 صحابہ کا کہ پیاسے انہوں نے جان دے دی، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کیا۔ یہ ہمارا مسلمان، حالانکہ کوئی قریبی رشتہ داری نہیں تھی ان کی، مسلمان بھائی تھے۔ حضور علیہ السلام نے مہاجر اور انصار کو بھائی بنایا، اسی سے بنیاد ڈالی آپ نے۔ اسلام کی بنیادوں میں بھائی چارہ ہے، قومیت نہیں، کسی قسم کا تعصب اور واد نہیں، بھائی چارہ ہے۔ یہ بھی ہمارا بھائی ہے، وہ بھی ہمارا بھائی ہے، یہ بھی ہمارا بھائی ہے، چاہے سید ہیں، پٹھان ہیں، چاہے وہ ملک ہیں، یہاں کا ہیں وہاں کا ہیں، کسی اور صوبے کا ہے، کلمہ گو ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا، کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے بندے اور آپس کے بھائی بن جاؤ، آپس میں بھائی ہے۔
سلام تو کر سکتے ہیں, مسکراتے چہرے مل تو سکتے ہیں. بھائی کھانا کھلانے کی سخت نہیں ہم میں, تو سلام تو کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ارے بولو نا بھائی, تو کریں گے انشاءاللہ سلام. آپ نے فرمایا جس کو جانتے ہو اس کو بھی, نہ جانتے اس کو بھی سلام, زور سے سلام. اور جیسے میں نے ابھی خالی یوں یوں کرنے سے سلام نہیں ہوتا, بلکہ زبان سے آدمی ادا کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جس کو سلام کیا گیا ہے اس کے ذمے تو واجب ہو جاتا ہے کہ وہ جواب دے. تو معاشرے میں خالی سلام اگر زندہ ہوئی تو بہت ساری خیر پھیل جائے گی. اس لیے کہ روزانہ 1000, 2000, 5000, 10,000 آدمی دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تم کو سلامت رکھے, تم پر اللہ کی رحمتیں ہو. اتنی دعا ہو رہی, یہاں سے وہاں سے, گھر میں داخل ہو رہا, نکلتے ہوئے محلے میں, گلی میں, کوئی بائک پر سے کسی کو سلام, کوئی چلتے ہوئے سلام کر رہا. اس سے بھائی چارہ بڑھتا ہے. یہ بنیاد اور ابتدا ہے. اور عمل بتایا آپ نے کہ ایک دوسروں کو ہدیہ دو, محبت بڑھے گی. ہدیہ دو, محبت بڑھے گی. اور ہدیہ دینے میں چھوٹی چیز کو بھی معمولی نہ سمجھے. آپ نے کہا ایک کھجور بھی معمولی نہ سمجھے. ہدیہ دینے کے ضرور کوئی 1,00,000 روپیہ ہدیہ دے, 1,000 روپیہ دے, 500 دے, جیسی جس کی جو سکت. شوہر اپنی بیوی کو ہدیہ دے, بیٹا ماں کو ہدیہ دے, بیٹا اپنے باپ کو ہدیہ دے. جوان ہو گیا, کماتا ہو گیا ہے. رواجی طور پر تو لوگ لاکھوں روپے لگاتے ہیں کہ شادی میں لاکھوں لگا دیں گے. عید تہوار کے جو رواج ہیں اس میں لاکھوں لگائیں گے, لیکن محبت بڑھتی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ سنت کے خلاف رواجوں پر لگ رہا. اور جو لوگ آپس میں, غریب لوگ ہیں بازے, ان کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے, لیکن آپس میں دال چاول کھلاتے ہیں ایک دوسروں کو محبت سے, تو ان کو محبت بڑھ جاتی, کبھی لڑتے نہیں. اور یہاں بیوی کو لاکھوں روپے دے دیے لیکن محبت نہیں ہو رہی, اس لیے کہ وہ ہدیے کے طور پر نہیں دیے, وہ تو رواج کے ہیں, وہ دیے ہیں. بہو کو پوری یعنی زیوروں سے لدا دیا پورا, لیکن وہ محبت سے نہیں رہ رہی. داماد کو جہیز میں 1 کروڑ روپیہ دیا, لیکن 2 دن بہو کو رکھنا تیار نہیں, تو وہ ہدیہ نہیں ہے, وہ تو رواج پر لگ رہا ہے. حضور کی سنت جو ہے ہدیہ ہے, کہ ہدیے میں کوئی غرض نہیں ہوتی, کوئی غرض, بس سامنے والے کا جی خوش کرنے کے لیے آدمی نے 5 روپے دیے کہ مجھے آپ سے محبت ہے. آدمی نے دال روٹی کھلا دی, ان کو دال روٹی کھلائی, زیادہ کھانا نہیں تھا اس میں, بلایا, محبت سے کھلایا, دل ان کے لیے صاف, کھا کر گیا تو اس کی اچھی بات کی. یہ نہیں کہ مرغ مسلم کھلایا اور واپس نکلا اور یہاں اس کی غیبت ہو رہی, تو کیسے محبت بڑھے گی؟ اس لیے اپنے ماحول میں اس کی کوشش کریں, سلام کریں, کھلاوے پلاوے, جیسی استعداد ہدیہ دیں, لیکن کسی سے ہم اس کی امید نہ رکھیں کہ بھئی مجھے ہدیہ دیں, دینے کے لیے, لینے کے لیے نہیں. ہاں پھر وہ خوشی سے دیں تو اس کے آداب ہیں لینے کے بھی, وہ خوشی سے دعوت دیں تو اس کے آداب ہے قبول کرنے کے, لیکن ہم خوشی سے دعوت دیں, کھلاویں. آپ نے اس کی ترغیب دی, اطعم الطعام, کے کھانا کھلاؤ. اپنے بھائی کو اپنے گھر بلا کر کھلایا, کبھی بہنوں کو بلا کر کھلایا, کبھی چچا زاد بھائیوں کو بلا لیا, کھانا کھلایا. لیکن ان محرم رشتہ داروں کی ملاقاتوں میں بھی شریعت کا خیال کرے, اس لیے کہ بہت سے جو خاندان میں ہیں, خاندان کے لوگ ہیں, رشتہ دار ہیں, لیکن وہ غیر محرم ہوتے ہیں. جیسے ہماری چچا زاد بہن ہے, خالہ زاد بہن ہے, پھوپھی زاد بہن ہے. بہن عرف میں بہن کہتے ہیں, حالانکہ وہ بہن نہیں ہے, اس سے تو شادی کر سکتے ہیں, اور بہن سے کوئی شادی کر سکتا ہے, سکی بہن سے نکاح نہیں ہوتا, لیکن عرف میں ان کو بہن کا, بھائی چچا زاد بہن ہے تو ٹھیک ہے وہ, لیکن ان کے ساتھ آدمی بغیر پردے کے آمنے سامنے نہیں ہو سکتا, بے تکلف باتیں نہیں کر سکتا ان سے. گھروں کی جو آمد و رفت ہے ہماری, اس میں خیال کرنا چاہیے اس کا, اس لیے کہ سب سے زیادہ گناہ وہی ہوتے ہیں. چچا زاد بہن ہے, مامو زاد بہن ہے, کوئی پردہ نہیں ہے اور کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہے. بھائی پرائی عورت ہوگی تو کوئی شک کرے گا, کوئی پوچھے بھائی کوئی کہاں جا رہے ہو, کیوں آئے ہو. اور یہاں تو چچا کے گھر روزانہ جاتے ہیں, بھائی کہاں جا رہے, کہ چچا کا گھر ہے, کون پوچھے گا. بالکل ماموں کا گھر ہے, پھوپھی کا گھر ہے, خالہ کا گھر ہے. یہ دین ہے ہمارا, ورنہ اس راستے سے بے دینی پھیلے گی. ہاں, خالہ جو ہے وہ محرم ہے, پھوپھی محرم ہے, لیکن پھوپھی کی بیٹی غیر محرم ہے.
اس کا شعور پیدا ہونا چاہیے معاشرے میں. جب تعلیم ہوگی تو اندر پتہ چلے گا کہ ازواج مطہرات بھی پردہ کرتی تھی. ان کو حکم دیا گیا تھا, ان کو کہا گیا وقرن فی بیوتکن, کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو. ان کو یہ کہا گیا ازواج مطہرات. حضور علیہ السلام کی بیٹیوں نے پردہ کیا, جو سب سے بڑے باپ کی بڑی بیٹیاں تھی. وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, سب سے بڑے باپ کی بیٹی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے اور حسنین کی ماں ہے. کتنی ساری ان کو فضیلتیں حاصل ہیں, جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, لیکن انہوں نے پردہ کیا. تو ہماری بیٹی, ہماری بہو ہے, ہماری بہن ہے, ہماری خالہ پھوپھی ہے, تو ان کو اس کا شعور پیدا کر ہوگا تعلیم کے حلقوں سے, کہ گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے. حضرت فاطمہ کے, حضرت رقیہ کے, حضرت ام کلثوم کے, اور حضور کے ازواج کے, صحابہ صحابیات کے, اور امت کی نیک بندیوں کے قصے حضرت شیخ نے ان کی عبادت کے, ان کے زہد کے, ان کے صدقہ خیرات کے, اور ان کے اثار اور ہمدردی کے قصے لکھے. وہ ان کو سناویں, ان کا شعور بیدار کریں, اور اسلام ان کے سینوں میں اتارنا ہے کہ اسلام حق ہے, سچ ہے, یہ ہمارا دین ہے. وہ اپنے دین پر اگر گھر کے ماحول میں اسلام کی خوبیاں اس کے دل میں اتاری گئی ہیں, تو اس کو کسی بادشاہ کے ساتھ بھی نکاح کا موقع ملے گا اور وہ غیر مسلم ہوگا تو اس کو ٹھکرا دے گی کہ ہم اس کو پسند نہیں کر سکتے. اسلام کے علاوہ گندگی ہے, وہ کیسے جا سکتی ہے؟ لیکن اس کے دل میں ماں باپ نے اسلام نہیں اتارا, ایمان کی محبت نہیں اتاری ہے, تو کسی کی محبت میں ایمان چھوڑ دے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری کوتاہی ہے. اور یہ تعلیم کا عمل ہے اس کے لیے. یہ آسان چیز ہے, گجراتی میں پڑھ لے, گھر میں اردو میں پڑھ لے, ہندی میں پڑھ لے, جو زبان جانتے اس میں پڑھے وہ. لیکن مسجد کی جماعت گھر گھر جا کر لوگوں کو سمجھاوے یہ بات, یہ ہمارے ذمے ہے. مسجد کی جماعت سے مقصود جو 5-10 آدمی بیٹھتے وہ نہیں ہے. ہر مسلمان جو اللہ کا بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, وہ مسجد کی جماعت کا ساتھی ہے. مسجد کی جماعت کا مطلب یہ کوئی مسجد کمیٹی نہیں ہے کہ 10 آدمیوں کے بعد 11ویں آدمی کی گنجائش نہیں ہے. یہ تو جماعت ہے مسجد کی. جیسے حضور علیہ السلام کی مسجد میں ابو بکر و عمر بھی تھے, عثمان و علی بھی تھے, عبد الرحمن ابن عوف جو بہت بڑے تاجر تھے وہ بھی تھے, حضرت بلال بھی تھے. اس سب مل جل کر کوشش کر رہے ہیں, فکر کر رہے ہیں. ایک تھوڑی مدت میں پورے مدینہ کا ماحول بدل گیا, اور پھر وہاں سے وہ ماحول نکل کر پورے جزیرۃ العرب میں پہنچا, اور پورے جزیرۃ العرب میں جہاں عبادت گئی وہاں حضور والا معاشرہ گیا. پورے جزیرۃ العرب میں پردہ گیا. آج بھی اس کے اثرات ہیں وہاں, اور اس کے باہر جہاں صحابہ گئے وہاں کہ وہاں کی عورتوں میں آج بھی اچھا پردہ ہے. وہ تو ٹھیک ایک طبقہ ہے کہ موجودہ دنیا اور دنیاوی زیب و زینت سے متاثر ہو کر باہر آ گیا ہے, ورنہ آج بھی بڑی خیر ہے ان ملکوں میں بھی. وہاں ایسے لوگ ہیں آج بھی جو اسلام پر عمل کرنے والے ہیں. وہ ایک مبارک زندگی ہے جو مسجد کی جماعت کے راستے سے چلائی جا رہی. اس میں تاجر بھی ہو, مزدور بھی ہو, ملازم بھی ہو, سیٹ صاحب بھی ہیں, اور بہت بڑے آفیسر صاحب ہیں, وکیل صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, سب آپس میں مل جل کر بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے کو امت چھوڑ کر گئے ہیں. آپ کوئی قوم چھوڑ کر نہیں گئے, بلکہ قومیت کو اپنے پیروں تلے دفن کر کے گئے. اور آپ نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے, اور کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے. یہ قومیت ہے. آپ امت بنا کر گئے ہیں. آپ یہ فرما کر گئے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں اللہ کے وہاں معزز وہ ہے, عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. وہ اللہ کے وہاں عزت والا ہے. اللہ کے وہاں مال پیسہ معیار نہیں ہے, وہاں ڈگری عہدہ معیار نہیں ہے کہ آدمی کے پاس بڑی ڈگری ہے تو عزت والا ہو جائے گا. اللہ کا معیار تقویٰ ہے, دین ہے, آدمی کا ایمان اور عمل ہے, اس کے اخلاق ہے. ان بنیادوں پر ہمیں اٹھنا ہے اور امت کو اٹھانا ہے. یہ معمولی مقصد نہیں ہے, بڑا مقصد ہے. اللہ کرے کہ ہم کو سمجھ میں آ جائے. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے دے, اس مقصد کی, کہ ایک بہت بڑے مقصد کے خاطر ہمیں اپنی اپنی مساجد میں اس محنت کا نظام قائم کر کے ہر مسلمان کے پاس کھلے دل سے جانا ہے. ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. یہ وسوسے ہیں ہمارے, یہ ہمارا دشمن ہے, اس نے ہم کو گالی دی تھی, اس نے ایسا کر دیا تھا. حضور علیہ السلام نے ایسا نسخہ بتایا کہ کوئی دشمن باقی نہیں رہے گا. آپ نے ایک صحابی سے کہا تھا
کہ اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ رات میں اس حال میں سو کہ تمہارا دل تمام مسلمانوں کے لیے صاف ہو، کہ ہمارا دل صاف ہے، کسی نے گالی دی اس کو معاف ہے، کسی نے ہمارا نقصان کیا معاف کر دیا اس کو، شیطان کو موقع نہیں ملے گا، اور اگر اس کو یاد رکھا تو شیطان کو موقع ملے گا، یہ تیرا دشمن ہے، اس نے ایسا کیا تھا، تو اب ایسا کر، اب نہیں چھوڑیں گے ہم ان کو، کچھ بھی ہو جائے گا، زندگی برباد کر دیں گے، اس کا ایسا کر دیں گے، پوری پراپرٹی لٹا دیں گے، لیکن ہم کیس کریں گے، یہ کریں گے۔ یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائیاں کریں، کورٹ کے دروازے پر ہو، وکیلوں کے گھر کے چکر کاٹے، ان کی خوشامد کر رہا ہے، اتنی خوشامد اس کی کر لے تو صلح ہو جائے گی، لاکھوں روپے وہاں لگا رہا ہے، 50,000 اس کے چھوڑ دے تو مسئلہ حل ہو جائے۔ آدمی 10 لاکھ روپے کیس میں لگا رہا ہے اور یہاں مسئلہ ہے 5 لاکھ روپے کا، اگر یہاں تھوڑا درگزر کر دے تو اس کی زندگی برباد ہونے، اس کی کیا، اس کی برباد ہو رہی ہے۔ موجودہ جو نظام عدل ہے اس میں کس کی زندگی برباد ہو رہی ہے؟ ظالم کی ہو رہی، مظلوم کی ہو رہی۔ لیکن سمجھنے کی چیزیں، جب ایمان بنے گا اور آخرت سامنے آئے گی تو دل نرم پڑے گا، اب معاف کرے گا، بھائی صاحب کوئی حرج، بچے نے بھول کر دی ہے میں معافی مانگتا ہوں، میری بیوی سے بھول ہو گئے میں معافی مانگتا ہوں، پڑوسی کے گھر جا کر آدمی معافی مانگ کے آ جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اور جو عورتوں میں لڑائی، یہ بہادر بن کے نکلا ہے پہلوان بن کے، پورے محلے میں لڑائی کی آگ لگ جائے گی، خاندان کے خاندان جھلس جاتے ہیں، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، لوگ بوڑھے ہو گئے پتہ تعلقیاں کر کے، اور اس حال میں دنیا سے چلے گئے، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ گئے ہیں۔ رحم کو اللہ قیامت کے دن زبان دے گا، وہ کہے گا رشتہ داری کو کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا تھا تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا یا اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو کیوں ایسی بددعائیں لے کر جاؤ؟ آدمی معاف کریں، درگزر کریں، اب اچھے اخلاق اپنے دکھاویں، یہ موقع ہے اپنے اخلاق دکھانے کا۔ جب آدمی کی اپنی غرض آتی ہے تو آدمی اخلاق دکھاتا ہے، کہ اپنے گھر شادی آتی ہے تو دشمن کو بھی دعوت دینے جاتا ہے، کہ لوگ کہیں گے اس کے بہنوں ہی نہیں آئے تھے، لڑکے کے پھوپھا نہیں آئے ہیں، اس لیے چھوٹا بن کے جاتا ہے، وہ گالیاں دیتے ہیں پھر بھی کہتا ہے معاف کر دو، شادی میں آ جائیے۔ اپنی غرض ہے کہ قوم برا کہیں گے اس لیے تو چھوٹا بن گیا، اور اللہ کی اتنی وعید ہمارے اوپر آ رہی ہے، اس کا اتنا عذاب ہمارے اوپر آ رہا ہے، اور ہم چھوٹے بننے کو راضی نہ ہو، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے گزارش ہے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے، گھروں میں قائم کریں حلقے، مہینے 3 دن لگاتے رہیں، اور اپنی غرض سمجھ کے لگا دیں۔ ہم کسی پر احسان نہیں کریں گے، کسی پر احسان نہیں کریں گے، نہ اللہ پر احسان کریں گے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کریں گے، نہ ہم علماء پر احسان کریں گے، نہ ہم تبلیغ کے ذمہ داروں پر کریں گے۔ ہم کریں گے تو اپنے اوپر احسان کریں گے، اپنے اوپر احسان ہے، اس لیے اپنے اوپر رحم کھائیں اور اس محنت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپسی چھوٹی چھوٹی رنجشوں کی وجہ سے، معمولی چیزوں کی وجہ سے ہم اس محنت سے دور نہ ہٹیں، اللہ کا گھر نہ چھوڑیں۔ نماز سے، تعلیم سے، دین کے کام سے آدمی دور ہو رہا ہے، کس کا نقصان؟ اپنا ہی نقصان۔ آدمی عقل مند آدمی اپنا نقصان نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر قابو کرتا ہے، اپنے اوپر قابو کرتا ہے اور اپنے آپ کو کام میں لگاتا ہے، اور اللہ کے سامنے روتے دھوتے رہے، اللہ کے سامنے روتے دھوتے رہے۔ جو بنیادی فرائض ہے، نماز ہے، رمضان کا مہینہ آگے آئے گا، روزہ ہے، صاحب مال لوگ ہیں ان پر زکوٰۃ ہے۔ یہ تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ادارے والے، مدرسے والے، مسجد والے ہمارے پاس لینے آ، اللہ نے مال دیا ہے ان کے ذمے کو جا کر دے گئے، وہ مصرف تلاش کریں، صاحب مصرف تھوڑا آئے گا ان کے پاس، ان کے ذمے ہے کہ وہ ان کے پاس جا کر اپنا مصرف تلاش کریں۔ بھئی ہمارے پاس اتنا ہے، ہم کہاں دیں؟ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو آدمی تلاش کرے گا کہ یتیم اس کے گھر کے چکر کاٹے گا، کہ مدرسے والے یہاں آئیں گے۔ اصل تو یہ تھا، اللہ نے یہ کہا، مالداروں کو کہا کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، تو ہم مصرف تلاش کریں کہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ نے حج فرض کیا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج ہے، یہ بنیادی 5 فرائض ہے جس پر ایمان کی، اسلام کی بنیاد ہے۔ پھر اس کے ساتھ آگے آدمی کے اخلاق ہیں، آدمی کا دین ہے، زندگی کے سارے کاموں کو سنت کے مطابق کرنا اور پورے نظام کو سنت کے مطابق ڈھالنا، بچوں کی تربیت کرنا، اور پھر جتنی اللہ توفیق دے پوری دنیا میں جائیں گے۔ عزائم کریں، اس کے ارادے کریں کہ اپنا دین سیکھتے ہوئے، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اس دین کی دعوت کو اور دین کی محنت کو لے کر پورے عالم میں جائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتے؟ کون کون نیت کر رہے؟ سبھی نیت کریں،
جو اس وقت جا رہے ہیں اللہ ان کا سفر آسان فرماوے، قبول فرماوے. جو نہیں جا رہے ہیں اس وقت وہ اس نیت کے ساتھ گھر جا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ جلدی ترتیب بناتے ہیں. آج سے مقامی کام تو شروع کر دیں گے کہ شام سے ہی نماز کا اہتمام، تعلیم اور گشت شروع کر دیں گے، اور باقی 3 دن کا اپنا ہفتہ